جی مفتی صاحب لوگ سن سکتے ہیں آپ کو. اسکرین ویزیبل ہے آپ کو؟ جی 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 اسکرین بھی ویزیبل ہے جی بالکل. جزاک اللہ خیر جی. پھر شروع کر دیں انشاءاللہ. جی 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 شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری آج کی نشست جو ہے یہ زکوٰۃ کے عنوان پر ہے، اور ہمارا ادارہ ہے نافع کے نام سے، جو پچھلے کئی سالوں سے یہ نشست جو ہے عوامی اور کاروباری بزنس سیگمنٹ کے اندر کروا رہے ہیں. تو اس کے انشاءاللہ کچھ اٹس اے ویری اسٹرکچرڈ ورک شاپ. تو اس کا بہرحال لیکن اس کا یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے پہلے جو ہم مین ٹاپکس کور کریں گے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا، انٹروڈیوس کراؤں گا کہ کون سے مین ٹاپکس کور کریں گے، اور ان کو پھر ہم ڈیٹیل میں لیں گے. اچھا، چونکہ زکوٰۃ از اے پلر آف اسلام، اٹس یعنی پورا ایک ستون ہے اور اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں، تو ہم ساری ڈیٹیلز نہیں کور کریں گے، اور ہم اس سیشن کا کیا مقصد ہے اس کو بھی آگے دیکھ لیں گے. اس میں صرف آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ کے کویشچنز ہیں، سوالات، اگر وہ پریزنٹیشن کے درمیان میں، سیشن کے درمیان میں ہوں گے تو ہمارا سیشن کافی لمبا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ جو آپ کے ذہن میں پہلے بھی ہوں گے اور کچھ سیشن کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، تو ان کو آپ لکھتے جائیں، اور لکھ کے جب سیشن ختم ہو جائے تو اس میں سے دیکھ لیں کہ کتنے سوالوں کے جواب کو سیشن کے درمیان مل چکے ہیں. جو باقی سوالات رہ جائیں گے وہ آپ عمیر بھائی کو واٹس ایپ کر دیجیے گا، وہ مجھے بھیج دیں گے، اور پھر میں انشاءاللہ سیشن کے آخر میں جن کو میں فوری جواب دے سکتا ہوں گا جواب دے دوں گا، باقیوں کا پھر آپ ہم لوگ ای میل کے اوپر کورسپونڈ کر کے ان کو بھی کنکلوڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کی کوئری ہو، ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے آواز نہ آ رہی ہو، کوئی اور ایشو ہو، تو آپ عمیر بھائی سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، پہلے آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا مختصر سا ہمارا ادارہ جو ہے جس کی طرف سے یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس کا مختصر سا تعارف دے دیتا ہوں. ہمارا ادارہ 2008 سے بزنس سیکٹر میں کام کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کے اندر، اور مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹرانزیکشن اور ڈیلنگز میں دین زندہ ہو جائے. اور اس کے لیے ہم یہ کہ ہم کاروباری اور پروفیشنل حضرات کو جو ہے گائیڈنس دیتے ہیں ان کے معاملات کے اندر، چاہے وہ ایچ آر ریلیٹڈ ہوں، خرید سے متعلق ہوں، فروخت سے متعلق ہوں، مارکیٹنگ سے متعلق ہوں. تو اس میں ہم ان کو ایک ہمارا سسٹمیٹک طریقہ ہے جس کی بنا پہ ہم ان کو، جس کی بیس کے اوپر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن میں ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اور اب تک یہ تو 50 لکھا ہوا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب تک ہم 80+ آرگنائزیشنس کو جو ہیں وہ اپنی سروسز دے چکے ہیں، اور ہمارا ماڈل جو ہے بیسکلی وہ کاسٹ فری ماڈل ہے، ہمارے کوئی چارج نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے جن کو ہم سروس دے رہے ہیں ان کی سیریسنس اور کمٹمنٹ لیول ضرور ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو اپنی سروسز دینے سے پہلے. اپنی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ہم عام کرنے کے لیے وی ہیو ڈیولپڈ ایجوکیشنل سیریز. یہ ہم نے مختلف موضوعات پر اب کچھ ایجوکیشنل سیریز ڈیولپ کی ہیں، جن میں سے ایک سامنے بھی آئے گی جو زکوٰۃ کے عنوان پر ہے، کہ زکوٰۃ کے کیا نالج جو ہمارے پاس ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا کیا علم ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بحیثیت مسلمان اس فرض فریضے کو ادا کر سکیں. اس کے لیے وہ ایجوکیشنل ورک شاپ بنائی گئی ہے. اچھا، اس میں بیسکلی انشاءاللہ اس سیشن کا مقصد کیا ہے؟ اس سیکشن کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بنیادی اصول، پرنسپلز آپ کے سامنے آ جائیں، اور کچھ جو عام مسائل ہیں ان کے متعلق بھی آپ کا انفارمیشن، آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں. اور جو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں یا کوئی ایسی پریکٹسز جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن دیکھا دیکھی وہ ہمارے درمیان رواج پا گئی ہیں، ان کو بھی ہم ان کی بھی نشاندہی ہو جائے. تو اگین میں پہلے کہوں گا کہ اس چھوٹے سے سیشن میں زکوٰۃ کے تمام مسائل کا، سوالات کا احاطہ کرنا اور سب کا جواب دینا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس سیشن کا مقصد بھی نہیں کہ ہم آپ کے سوالات کا تمام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی بیسک نالج دے دیں تاکہ اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے اور کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ پھر آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے یا مفتیان کرام سے زکوٰۃ کے مسائل تفصیلی طور پہ اپنی صورت مسئلہ، اپنی سچویشن بتا کے ان سے گائیڈنس لے سکیں. تو مفتی صاحب بیسکلی ہم آپ کو اتنا انیبل کریں گے
मतलब एक کہ छोटी सी آپ बात کم है از کم اپنے زکوٰۃ کے مسائل پوچھ سکیں. ایک چھوٹی سی بات معذرت آپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ ایک سیشن اور اگلے ہفتے بھی ہم ارینج کریں جس میں سوال جواب ہی ہوں گے خالی, تو وہ مفتیان سے تقریباً 4 سے 5 مفتیان ساتھ ہوں گے اس سیشن میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بس یہی بتانا تھا. اچھا جی, زکوٰۃ ہے کیا؟ اصل میں ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے. تو زکوٰۃ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کی مدد کرنا ہے. جی, زکوٰۃ کس لیے؟ ابھی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ اس کی وجہ سے پھر زکوٰۃ کو ہم ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے فائدے کی چیز سمجھتے ہیں. اصل میں زکوٰۃ ایک عبادت ہے, اور جیسے نماز ایک عبادت ہے, حج ایک عبادت ہے, ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے. اور ہر عبادت کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی بات کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو, اور دوسری بات وہ ہو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, یعنی للہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو, اتباع سنت. تو اگر یہ دونوں چیزیں ہماری نماز میں پائی جائیں گی تو ہماری نماز قبول ہوگی. یہ دونوں چیزیں ہمارے حج میں پائی جائیں گی تو ہمارا حج قبول ہوگا. اسی طرح یہ دونوں چیزیں ہماری زکوٰۃ میں بھی پائی جائیں گی تو ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی, ورنہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. تو اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, زکوٰۃ ہماری سنت طریقے پہ ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کا سنت طریقہ سیکھنا پڑے گا, جیسا کہ ہم نے نماز کا سنت طریقہ بچپن سے ماں باپ نے سکھایا, اپنے قاری صاحب سے سیکھا, اپنے مسجد کے امام صاحب سے سیکھا, تو اس طرح اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. لیکن ٹریجیکل آپ کہیں کہ المیہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز سیکھی, حج سیکھا, وہ بھی تھوڑے انہوں نے سیکھا, لیکن زکوٰۃ تو سیکھنے کی چیز سمجھی نہیں, کیونکہ سمجھا تھا یہ تو غریبوں کی مدد کرنا, اور اس میں کیا سیکھنے کی بات. تو بھئی یہ سیکھے بغیر آپ اس چیزیں کو, اپنی عبادت کو صحیح ادا نہیں کر سکتے. اور اس لیے وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو, یا کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے اس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. ہاں, اور جو جس کے اوپر اس کے لیے بھی مستحب تو ہے ہی ہے, کیونکہ کسی دن بھی وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا جی, اس میں بیسکلی اب اس سیشن میں ہم یہ 6 ٹاپکس کور کریں گے, کیونکہ ویسے تو ہمارا تقریباً یہ 2.5 سے 3 سوا 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت تھوڑا محدود ہے, تو اس لیے ہم کوشش سیشن کو جلدی کور کریں. تو اس میں سے کچھ سیکشنز کو ہم ویل بریز تھرو دیم, ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں کریں گے, لیکن جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو ذرا فوکس کریں گے, تاکہ آپ کو زکوٰۃ کا بنیادی سٹرکچر اور زکوٰۃ کے بنیادی اصول جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. یہ پنکھا بند کر دیں. تو پہلی چیز ہے جی, زکوٰۃ کی تعریف, اہمیت اور فضیلت کیا ہے. تو زکوٰۃ کی زکوٰۃ بیسکلی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور اس کا آپ دیکھیں جہاں جہاں مو بیش نماز کا حکم آیا ہے, ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو یہ زکوٰۃ ایز اے پلر, باقی پلرز کے اوپر اس کی امتیازی شان یہی ہے کہ روزے حج کا ذکر تو بعض جگہوں پہ آیا ہے, لیکن زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آپ کو متعدد جگہ قرآن میں ملے گا. تو اس کی امپورٹنس اور اس کی ریلیونس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور چونکہ امپورٹنس زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو امپورٹنٹ کام کرے گا پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی اس کے اوپر زیادہ ہیں. ہم اصل میں یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک اور چیز کہ ہم اب زکوٰۃ کے بارے میں ایک پرسیپشن تو میں نے آپ سے شیئر کی کہ ہم زکوٰۃ کو غریبوں کا حق سمجھتے ہیں, غریبوں کی ضرورت سمجھتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو اگر ہم اس کو اپنی عبادت سمجھیں گے کہ زکوٰۃ میری عبادت ہے, تو پھر عبادت کو تو انسان سیکھتا ہے. تو ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں بچپن سے یہ پرسیپشن بنی ہوئی, اس لیے زکوٰۃ سیکھی نہیں. اچھا, دوسری زکوٰۃ کے بارے میں ہماری پرسیپشن یہ بنی ہوئی ہے, ہمارا زاویہ نظر یہ بنا ہوا ہے کہ یہ تو لائبلٹی ہے, اس سے جن حضرات کا اکاؤنٹ سے تعلق ہے یا نہیں بھی ہے, تو عموماً جب ہم اپنی اینوئل
سالانہ حساب کتاب کرتے ہیں تو لائبلٹیز میں زکوٰۃ بھی ڈالا ہوتا ہے. تو وہ لائبلٹی کیا ہے؟ میرے اوپر بوجھ ہے، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، میرے اوپر ادھار ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے اور لائبلٹیز کو منیمائز کرنا ضروری ہے تو بھئی زکوٰۃ کو بھی منیمائز کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں کہ یار اس سے کیسے بچایا جائے، جبکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ زکوٰۃ کو لائبلٹی نہ سمجھیں. اور یہ آگے جو میں آپ سے احادیث شیئر کروں گا اور آیات شیئر کروں گا، یہ اس کی اسٹرانگ پروف ہے کہ زکوٰۃ از ناٹ اے لائبلٹی. زکوٰۃ ایک قرض، ایک بوجھ نہیں ہے، زکوٰۃ بلکہ سرمایہ کاری ہے. زکوٰۃ از این انویسٹمنٹ. لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ہے اتنی دینی ہے. اور انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جتنا آپ دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملتا ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ جل شانہ کے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کئی بینیفٹس آئے ہیں. اور اس میں سے سب سے پہلا بینیفٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ نے اللہ کے راستے میں دینا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا اس کو اس کا 700 گنا ملے گا. اور اس کی مثال دی ہے جیسے ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے اور اس خوشے میں اتنے دانے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک تو اس کی کیلکولیشن کریں تو 700 ٹائمز، مور دین 700 ٹائمز انسان کو ریٹرن ملتی ہے. اگر ہمیں دنیا میں کوئی کاروبار ایسا کوئی دکھائے کہ یار ادھر آپ 1 روپیہ لگائیں، 1 کے 700، 1 لاکھ لگائیں گے 700 لاکھ ملے گا، تو حضرت وہاں پہ لائن لگی ہوگی، سارے اپنا سب کچھ بیچ کے آ جائیں گے میرا مال قبول کر لو. کہ بھئی میں زیادہ ادھار بھی بیوی کا زیور بھی بکوا کے نہ لائیں گے پیسے، یار میرے کاروبار میں لگا کہ 700 گنا مل رہا ہے. لیکن حضرات وہ جو 700 گنا ہے نا وہ رسک فری نہیں ہے. ایک تو 700 گنا دیتا کوئی نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سارے دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو ریٹرن اچھا کاروبار دیتا ہے وہ بھی اینولی بہت اچھا کاروبار ہو تو 30% ہوتی ہے، 25% ہو جائے گی. تو یہ ریٹرن 700 گنا دیتا کوئی نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسک فری نہیں ہوتی. دنیا میں جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ اصل سرمایہ بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو اللہ پاک کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے راستے میں لگاؤ میں تمہیں 700 گنا دوں گا، یہ رسک فری ہے. اچھا، اور یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں کیا ملے گا؟ وہ بے حساب ہے، وہ بے حساب ہے. تو یہ ہم اپنا پرسپشن بچیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ کو منیمائز نہیں کرنا، ہم نے زکوٰۃ کو میکسیمائز کرنا ہے. کیسے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ ڈیٹ آتی ہے، زکوٰۃ ڈیٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آگے بات ہوگی، لیکن لوگ عموماً رمضان تو کوشش کرتے ہیں رمضان سے پہلے اپنا کیش کوش سب کچھ ادھر ادھر کر دیں، زکوٰۃ کم سے کم لگے یار. اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن لوگ زکوٰۃ سے اللہ معاف کرنے کے لیے کیا کیا ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ میری لائبلٹی ہے. یہ پرسپشن زکوٰۃ انویسٹمنٹ ہے، تو میں تو کوشش کروں یا میری زکوٰۃ ڈیٹ سے پہلے میرے پاس اتنا زیادہ مال ہو جائے کہ اس پر اتنی ساری زکوٰۃ ہو جائے، تو دیکھو مجھے اتنی زیادہ زکوٰۃ ہر ایک پہ، ہر روپے پہ 700 گنا ملے گا، ہر ڈالر پہ 700 ڈالر ملیں گے. یہ پرسپشن بن جائے ہماری. تو یہ کب بنے گی؟ جب ہمیں ہوگا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے راستے میں لگاؤ تو میں اس کو تمہیں 700 گنا دوں گا. اچھا، یہ تو آپ کو اکنامیکل بینیفٹ ہے. اور دوسرا، جو چیزیں دنیا کی کسی مارکیٹ میں آپ کو وہ کموڈٹی نہیں ملے گی. پیسے سے دنیا کی شاید ہر کموڈٹی خرید سکتے ہیں، لیکن خوشی ایسی کموڈٹی ہے جو آپ کو اطمینان، یہ کوئی فرعون کی، قارون کی دولت بھی آ جائے نا تو آپ کو کموڈٹی نہیں مل سکتی، خوشی اطمینان نہیں مل سکتا. اللہ کے وعدہ ہے ان الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کیا؟ آخرت میں. وہ اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا وہ کتنا ہے، کیونکہ بغیر حساب کے ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہے نہ وہ غم کھانے والے. ہمارے عالم جو انہوں نے اس کی تفسیر کی، خوف ہوتا ہے آئندہ کا، غم ہوتا ہے گا. فرمایا کہ یہ جو ایمان اعمال والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، نہ ان کو پیچھے کا افسوس ہوگا نہ آئندہ کو کوئی خوف ہوگا. جو زندگی گزر گئی کوئی افسوس نہیں، آنے والی آخرت کے مراحل ہیں کوئی خوف نہیں. یہ تو آپ کو میں نے بڑے مختصر سے، اور حدیث میں اور بھی فضائل ہیں، ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان کو سب کو کور نہیں کر رہا، لیکن مال کا اللہ شر دور کر دیتے ہیں، مال کی حفاظت ہو سکتی ہے. اچھا، زکوٰۃ دینے کے فوائد بہت ہیں، نہ دینے کے نقصانات بھی بہت ہیں، کیونکہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، یہ وعدے ہیں، اللہ اتنا کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور انسان پھر بھی نہ لے،
پھر اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے پھر نہ دینے کے اوپر پکڑ بھی ہے کہ مرتے وقت انسان تمنا کرے گا کاش میں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہوتا. اور فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں کے دن وہی مال ان کی پیشانیوں پر گرم کر کر اس کو داغا جائے گا. اور آپ یہ کہیں کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر میں اور کوئی مال ہلاک نہیں ہوتا مگر وہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور جو ہم آج کہتے ہیں نا جی مہنگائی ہو گئی، کرپشن ہو گیا، قحط ہو گیا، بارش ہو گئی، اللہ نے فرما دیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی مگر اللہ پاک اس کے اوپر بارش روک لیتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے تو یہ لوگ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل کہاں پہ؟ مسائل ہمارے اپنے پیدا کر دیں، اور ان مسائل کا حل اللہ نے اعمال میں رکھا ہے. تو یہ زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جس سے آخرت کے درجے اور دنیا کی برکتیں اللہ نے اس میں چھپائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک مولانا تھے فرماتے تھے کہ اگر لوگ آج اپنی زکاتیں صحیح ادا کرنا شروع کر دیں تو اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جنگلوں میں دیکھیں گے، شہروں میں دیکھیں گے. ایسی برکات اس ایک اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی. اب آپ آگے ہمارے ساتھ آگے چلیں گے تو آپ کو پتا اب بہت سارے ہو سکتا ہے میرے جیسے لوگ ہوں وہ کہیں بھائی ہم تو زکات ادا کرتے ہیں، لیکن سر دیکھیں ہم ابھی تک زکات وہ ادا کرتے ہیں جو ہم نے سیکھی نہیں ہے. کیسے کرتے ہیں، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس کو کرنی ہے، ساری چیزیں سیکھنے کی تھی. تو ہم تو چونکہ اس کو غریب کی ضرورت سمجھتے تھے اسی سیکھے بغیر ہی کرتے رہے. یہ عبادت ہے. تو آگے اس کے اوپر یہ اب کچھ واقعات ہیں، یہ میں بھی فی الحال اسکپ کرتا ہوں. تو یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات ہیں، فائدوں کو حاصل کرنا، نقصانات سے بچنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. اچھا زکوٰۃ کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے؟ یہ میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈیفینیشن بھی لکھ دی ہیں. ویسے تو پاکیزگی کی ہیں، پیوریفیکیشن، طہارت. اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن جس کو ہم بولتے ہیں شرعی طور پہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، تو یہ اگر جملہ سن کر آپ میں سے کسی کو پریشانی کی بات نہیں. یہ میں نے آپ کو جملہ اس لیے سنا رہا چونکہ آپ اگر کل کو کوئی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں جملہ زکوٰۃ کا ہی لکھا ہوگا تو آپ اس دن پریشان ہو گے یار مولوی صاحب نے تو کیا زکوٰۃ سمجھائی تھی، تو کتنی مشکل کر کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس لیے جملہ آپ کو، اور یہ اصطلاحی معنی، ورنہ میں ساری پریزنٹیشن آپ کو انگلش میں بھی دے سکتا تھا. اردو میں دے اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے جن مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے انہوں نے آپ کو اردو میں جواب دینا، تو آپ کو سوال پتا ہو میں نے کیا کرنا ہے، جو جواب دیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ورکشاپ آپ کو انیبل کرے گی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے جوابات سمجھنے کے لیے، زکوٰۃ کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے. آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. تو اس لیے سارے سوالات آپ کے جوابات آج آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ استعداد پیدا ہوگی جس سے آپ جواب حاصل کر سکیں گے. سے کیا گیا ہے ٹیکنیکلی کتابوں کے اندر کہ مال کی مخصوص مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی مستحق شخص کو زکوٰۃ شخص کو بغیر کسی عوض کے مالکانہ بنیاد پر دینا. تو یہ تو جب میں نے بھی پہلی دفعہ جملہ پڑھا تھا نا تو میں بھی کیا ہے، تو اس لیے ٹینشن نہ لیں، یہ اب اس کا مطلب میں آگے کھولوں گا یہ. لیکن جملہ آپ کے سامنے کبھی آ جائے تو پریشان نہ ہوئے، ایک آدھے گھنٹے میں جملہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا. آپ ریوزٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. مال کی مخصوص مقدار کیا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے، شریعت کا مقرر کردہ فیصد ہے. دینی کس کو ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور دینی کیسے ہے؟ اس کو مالک بنا کے دینی. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اصل میں آپ لوگوں کو انہوں نے بولنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ آسان ہے کہ نہیں ہے. تو چلیں انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا چاہیے مومن سے، مسلمانوں سے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو اچھا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ میں آپ کو ذرا ایک اجمالاً دکھا دیتا ہوں اور اس کو ہم آپ کو آگے کھول کے دکھائیں گے. یہ میں آپ کو بھی اصل میں ایک بگ پکچر دکھا رہا ہوں کہ جب ہم ان پارٹس کو کھولیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک چیز زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تاریخ زکوٰۃ، جس دن آپ نے زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کرنی ہے. جیسے ہر عبادت کا وقت ہے، روزے رمضان کے روزے یکم رمضان کے بعد، حج اشہر حج میں، نماز فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، مغرب کی نماز فجر میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو ہر عبادت کا وقت ہے. ایسے ہی زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے. تو وہ کیا وقت ہے؟
تاریخ زکوٰۃ. لیکن باقی باتوں کی نسبت تاریخ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ یہ ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ. حج سب کے لیے ایک ہی وقت میں, رمضان سب کے لیے ایک ہی, نماز سب کے لیے ایک, ہاں نہیں لیکن یہ کیا زکوٰۃ یہ بات ہے, اس کا حد اس کا وقت ویری کرے گا پرسن ٹو پرسن. وہ کیسے ویریشن ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو آگے سلائڈ میں بتائیں گے, لیکن میں بھی آپ کو بڑی بڑی چیزیں ایک بگ پکچر دے رہا ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے زکاتبل ایسٹ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس میں سے آپ اپنی لائبلٹیز جو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹیز ہیں وہ مائنس کریں گے, جو نیٹ آئے گی اماؤنٹ وہ آپ کی زکاتبل اماؤنٹ ہے, جس کا آپ نے 2.5% لینا ہے, اور جو 2.5% بنے گا وہ آپ کی زکوٰۃ پیبل ہے جو کہ آپ نے مستحق زکوٰۃ کو دینی ہے. اب آگے میں اسی پکچر کو ایک سیکوینس میں کھولوں گا انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے, جس کو ہم بولتے ہیں زکاتبل ایسٹس. اور کیونکہ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں جی میرا فلانا پلاٹ ہے اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, جی میرے پاس گاڑی ہے زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, جی میں نے بیٹی کے لیے جہیز خریدا ہوا زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو ایک ہے کہ میں ہر سال کا جواب دوں, اور ایک ہے کہ میں آپ کو پرنسپل سمجھا دوں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یار اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو میں آپ کو پرنسپل اصول دے دوں گا اور فیصلہ آپ خود کر لیں گے. ہاں اس اصول کے بعد بھی کبھی کبھار آپ کنفیوژن میں پڑیں گے کہ یار یہ اصول لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ہاں وہ ٹائم ہوگا جب آپ نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, خود فیصلہ نہیں کرنا. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے مفتی صاحب اصول تو یہ کہہ رہا ہے اور شاید یہ بھی کہہ سکتا ہے, تو کیا یہ زکاتبل ہے کہ نہیں, اور اس کی ایگزامپلز ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ بھی جائیں گے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایسٹس کی ہم نے یہاں پہ 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک ہے زکاتبل ایسٹس ہے نان زکاتبل ایسٹس. ایک ہے وہ ایسٹس جن پر زکوٰۃ لگتی ہے, لگتی سے مراد ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتی ہے گا کیوں میں نے کہا کیونکہ ان کا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے, جب وہ اماؤنٹ آپ ریچ کریں گے پھر زکوٰۃ دیں گے, اگر اس اماؤنٹ سے نیچے ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس اماؤنٹ کی تفصیل پہ بھی انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں بات ہوگی. اچھا میں آپ کو پہلے ویسے تو شروع میں آپ لوگوں کو کوشچن میں نے کر دینا چاہیے تھا, لیکن چلیں ابھی مجھے کوشچن کا خیال آ رہا ہے تنبیہ کا, کہ جو تو سنتے ہوئے اگر کچھ نوٹس لے رہے ہیں نا تو وہ تو انشاءاللہ کافی کچھ ریٹین کر جائیں گے, کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں بہت ساری انفارمیشن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے وہ جو زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں, ٹیکنیکل ورڈز ہیں, ایگزامپلز ہیں, مثالیں ہیں. تو جو آپ نوٹس لیتے جائیں گے, صرف نوٹ سے مراد یہ نہیں کہ میرا پورا آپ نے لیکچر ورڈ بائی ورڈ لکھنا ہے, نہیں, اپنی یادداشت کے لیے نوٹس, کی پوائنٹس, تو وہ تو بہت کچھ ریٹین کر جائیں گے, جو سن کے نکل جائیں گے ملے گا ان کو بھی کچھ نہ کچھ, لیکن یہ کہ جو اصل مقصود ہے نا کہ واقعی آپ لوگ پرنسپل سیکھ لیں تو شاید وہ ممکن نہ ہو. لیکن چلو عمیر بھائی سے ہم آپ سے کہیں گے کہ یہ آپ سے زکوٰۃ پریزنٹیشن شیئر بھی کر لیں گے, کوئی کاپی رائٹڈ چیز نہیں ہے ہماری طرف سے, آپ کے سیکھنے کے لیے آپ سیکھیں انشاءاللہ. اور آئندہ کے لیے عمیر بھائی سے کبھی دوبارہ سیشن ہو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے ہم پرنٹ آؤٹس آپ کو پہلے دے دیں تاکہ آپ انہی پہ اپنے نوٹس لے لیا کریں. تو وہ کوئی چیز ہے کہ ایک ہے کہ آپ وہ سلائڈ دوبارہ اپنی کاپی پہ بنائیں, اور ایک ہے جو بنی اسی کے اوپر اپنے نوٹس یادداشت کے لے لیے. تو مجھ سے یہ ہم اپنے سیشنز کے لیے بھی کر لیں. تو ماشاءاللہ سے آن لائن آڈینس بیٹھے ہوئے, یہاں پہ بھی کچھ آڈینس میرے پاس ہے, تو میں ان سے بھی کچھ بات کروں گا تاکہ مجھے لگے کہ میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا, سامنے کچھ حضرات بھی موجود ہیں. اچھا تو ایسٹس کی 2 ہم نے ٹائپس بنائی ہوئی ہیں, ایک زکاتبل ایسٹس ہیں, ایک نان زکاتبل ایسٹس ہیں. اگر آپ کو زکاتبل ایسٹ سمجھ میں آگے, بس باقی سارے نان زکاتبل ہیں جن پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 7 آئٹمز ہم نے کیے ہیں, لیکن اس پریزنٹیشن میں ہم صرف 4 کے بارے میں بات کریں گے, جو باقی 3 ہیں ان کے احکام وہ عموماً لوگ اس کو زکوٰۃ کے نام سے نہیں, کتابوں میں بھی اور ناموں سے اس کو ریفر کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ ان کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ان کا دینا پڑتا ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ کر دیا ہے, اور کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہے. تو زکاتبل ایسٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ گولڈ, سونا, چاندی, کرنسی اور ٹریڈنگ گڈس, وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لائف سٹاک, معدنیات, کانے یا ایگریکلچرل پروڈیوس جو آپ کی پیداوار آتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے, لیکن اس کو کوئی خمس بولتا ہے, کوئی عشر بولتا ہے. تو لیکن ان سب کے اوپر کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, لیکن جو پیور جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیکنیکلی زکوٰۃ, جو ابھی آپ لوگوں کی کنسرن ہے وہ پہلے 4 آئٹمس کے اوپر ہے. اچھا اس کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سارا نان زکاتبل ہے, یہ میں نے آپ کو اصول بتا دیا. اب آپ جب مجھ سے پوچھیں گے نا حضرت میرے موبائل پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, تو میں کہوں گا موبائل کہاں پہ حضرت آپ کا؟ موبائل آپ کا اگر سونے کا بنا ہوا ہے پھر تو ٹھیک, چاندی کا بنا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, موبائل بیچ کے کرنسی حاصل کر لیا تو بھی ٹھیک.
موبائل کا آپ نے کاروبار شروع کر دیا تو بھی زکات لگ جائے گی. موبائل کی کوئی کان ہے آپ کے پاس تو پھر مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا. لیکن بس آپ نے کہا یار یہ موبائل نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ ٹریڈنگ وڈ ہے، نہ وہ جانور ہے، تو بس پھر اس پہ زکات نہیں ہے. مجھ سے نہ پوچھیں، آپ خود جواب دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے ہاں یار یہ موبائل ہے تو سی اور میں نے بیچنے کی نیت سے لیا تھا لیکن میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، یا میں نے استعمال کرنے کی نیت سے لیا تھا اب میں بیچنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے. لیکن ویسے ٹیکنیکلی موبائل آپ استعمال میں رکھتے ہیں تو نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، استعمال کے لیے نہ کرنسی ہے، تو بس زکات ایسٹ نہیں ہے، یہ نان زکاتبل ایسٹ ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک تھوڑا کرنے کے لیے. اچھا آگے تھوڑا اور آپ کو اس کو کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کانسیپٹ ہم دیتے ہیں جس کو یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں بکٹ کانسیپٹ. اردو میں چلے جائیں تو وہ ذرا لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جی آپ کے زکاتبل ایسٹس کی 4 بکٹس بنا لیں، 4 ٹوکریاں بنا لیں، 4 تھال بنا لیں. ایک سونے کی تھال، چاندی کی تھال ہے، ایک کرنسی کی تھال ہے، ایک ٹریڈنگس آپ نے بنا لی. اب آپ کا جو بھی ایسٹ آپ کے سوال ہے کہ یار اس پر زکات لگتی ہے، دیکھیں کس باسکٹ میں گرے گا جا کے. اگر کسی باسکٹ میں نہیں گرا تو اس کا مطلب ہے اس میں زکات نہیں ہے. ہاں ان 3 کو چھوڑ دیں جو میں نے آپ کو اور اسکوپ سے باہر ہیں، مویشی، ایگریکلچر پروڈیوس اور معدن اور وہ کانے، وہ اس سے باہر ہیں. ابھی ہم ان کی بات کریں جو آپ کے آس پاس ہوتی ہیں. جی میرے لیپ ٹاپ پہ زکات ہے، کس باسکٹ میں جا کے آپ کا لیپ ٹاپ گرے گا؟ نہیں گرا تو زکات نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک بکٹ کانسیپٹ ہے، خود ہی فیصلہ کریں ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب تھوڑی سی اس کی ہے کہ اس کو ہم نے ہر بکٹ کو تھوڑا سا کھولا ہوا ہے، ہر ٹوکری کو تھوڑا سا کھولا ہے کہ سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو وہ اموال زکاتبل ایسٹس میں شمار ہوگا. جس مرضی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے جی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے تو جی پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بھائی بس رکھا ہے نا، جس مرضی مقصد کے لیے جس مرضی شکل میں رکھا ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر زکات ہے. اچھا ادھر میں ایک اور ورڈ آف کوشن دے دوں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ پرنسپلز ہیں اور اصول ہیں زکوٰۃ کے. اب ان اصولوں کی اپلیکیشن میں بھی علماء میں کبھی کبھار ڈفرنس اوپینین آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کے علم میں کچھ اور ہے تو آپ ان مفتی صاحب سے کلیریفیکیشن لے لیں، ہو سکتا ہے وہ اپلیکیشن کا فرق. اور کبھی کبھار ایک پرنسپل میں بھی کبھی اختلاف اصول میں بھی کسی بنا پہ علماء کے ائمہ کے درمیان آ جاتا ہے. تو اس لیے میں تو ابھی آپ کے سامنے ایک جو خاص طور پہ چونکہ ہم لوگوں نے یہ پاکستانی آڈینس کے لیے بنائی ہوئی ہے، تو پاکستان میں جو پریویلنٹ پرسپیکٹو چل رہی ہے پریزنٹیشن اس کے حساب سے بنائی گئی. ہاں یہ میں اگر افریقہ میں چل جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں کچھ اصول تھوڑے بدل دوں اور کچھ ایگزامپل بھی بدل دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اور پرسپیکٹو ہو. میں ملیشیا چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کس آڈینس کے لیے بنائی ہوئی تاکہ آپ پریشان نہ ہو. آپ کو یہاں پہ صرف ایک اس مضمون کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ فیملیرٹی دینا اور بیسک اصولوں سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. یہ یہاں پہ سفر زکوٰۃ سیکھنے کا ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہوتا ہے. اس لیے آپ بڑے اوپن مائنڈ سے سیکھیں چیزیں. آپ کو لگے یار میں نے تو کچھ اور سنا تھا تو آپ ان سے کلیریفائی کر لیں. ہو سکتا ہے اب جن سے آپ نے پوچھا تھا ان کا پرسپیکٹو اور انہوں نے کہ وہ اور کسی آڈینس کے لیے بنائے، کیونکہ شریعت کے اندر بھی ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ڈفرینس اوپینین کی اجازت ہے. صحابہ کے درمیان بھی ہوا ڈفرینس اوپینین، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. علماء کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. تو نہ ان کو آپ سوچیں گے یار وہ انہوں نے غلط کہا، نہ یہ پریزنٹیشن غلط ہے، کیونکہ یہ بھی ہم نے علماء اور مفتیان کرام سے ویٹ کروائی ہوئی. تو چلیں یہ سونے اور چاندی کی میری آیا تھا کہ آگے بھی ایسے مسائل آئیں گے، آپ کہیں گے وہ تو مفتی صاحب اور کہہ رہے تھے، یہ مفتی صاحب اور کہہ رہے ہیں. اور جیسے عمیر بھائی نے کہا کہ آپ کا سیشن ہونا ہے ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد، جب بھی سیشن ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو جواب دیں. آپ کے یار وہ تو پریزنٹیشن میں انہوں نے یہ ایگزامپل دی تھی، تو بھی ایگزامپل تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی تھی جو یہاں کی آڈینس میں زیادہ پریویلنٹ ہے. ہو سکتا ہے سعودی عرب کے اعتبار سے یا جہاں پہ وہ رہتے ہیں ادھر کوئی اور ایگزامپل پریویلنٹ ہو. تو لیکن آپ کو بیسک مسائل سمجھ میں آ جائیں کہ زکوٰۃ میں بیسک بڑے بڑے بلاکس کیا ہیں. تو سونا چاندی یہ سارے ہو سکتے ہیں. کرنسی، اچھا کرنسی عموماً سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس نوٹ کیش موجود ہے، نہیں. جو آپ کے پاس بینک میں موجود ہے وہ بھی کرنسی ہے. جو آپ نے کسی کو رقم امانتاً اس کے پاس رکھائی ہے وہ بھی کرنسی ہے. آپ کی کمیٹی ڈالی ہوئی اور ابھی ان کے پاس آپ کی کمیٹی ڈپازٹ ہو رہی ہے وہ بھی کرنسی ہے. حج یا شادی کے لیے جمع کی گئی رقم وہ بھی کرنسی ہے. انشورنس پالیسی بانڈ وغیرہ وہ بھی کرنسی ہے. ابھی ہم یہ نہیں
بحث میں جا رہی ہے کہ انشورنس جائز ہے کہ نہ جائز ہے, لیکن انشورنس میں جو آپ کی انیشیل ایکچوئل انویسٹمنٹ ہے, پیسے ہیں, وہ کرنسی ہے, وہ اس کرنسی شمار کریں گے. اس کا پروفٹ تو جائز نہیں ہوگا یا جو اس کا جو اوپر ڈیویڈنڈ آتا ہے, لیکن جو آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ کرنسی کے حکم ہے, اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. آپ نے بانڈ خریدے ہوئے ہیں, بانڈس کا نفع جائز ہونا ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن بانڈس کی جو انیشل ہے تو وہ کرنسی کے حکم میں آئے گا. تو یہ کرنسی کی مختلف قسمیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کرنسی صرف آپ کے نوٹوں تک محدود نہیں ہے. فوریکس, فورن ایکسچینج رکھا ہے, وہ بھی کرنسی ہے. اور اب تو خیر وہ آپ علماء سے پوچھیں گے. اچھا جی, تو یہ ہم نے ابھی 3 بکٹس کور کر لی ہیں, سونا اور چاندی اکٹھی کور کر لی, یہ کرنسی ہو گئی. اور آخری بکٹ یہ تھوڑی سی ٹرکی بکٹ ہے, ٹریڈنگ گڈس, تجارتی سامان. یار اس بکٹ پہ کیا چیز ڈالنی ہے کہ کیا نہیں ڈالنی. اچھا, اس کو آپ اگر جو میں نے لکھا بھی اس کو نہ پڑھیں, جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں نا اس کو آپ سنیں, کہ کوئی چیز بھی دنیا کی تجارتی سامان بن سکتی ہے اگر اس میں 3 چیزیں پائی جائیں. اگر 3 کنڈیشنز تینوں اکٹھی ایک چیز کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ٹریڈنگ گڈ شمار ہو سکتی ہے اور ہوگی. اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی نا پھر وہ ٹریڈنگ گڈ نہیں رہے گی. جنرل پرنسپل. پہلی کیا چیز ہے کہ وہ آپ کی اونرشپ میں تھرو اے فائنینشیل ٹرانزیکشن آئی ہو, آپ نے خریدی ہو, آپ نے کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی اور اس کے نتیجے میں وہ چیز آئی, تو یہ پہلی کنڈیشن ہے, اس کا فلفل ہونا ضروری ہے, پہلی کنڈیشن. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے خریدی تو آپ کی بڑی صاف ڈیفینٹ نیت اس کو کی تھی, یہ دوسری کنڈیشن ہے. پہلی بات آپ کی اونرشپ میں آئی خرید کے تھرو اے سرٹن فائنینشیل ٹرانزیکشن, اس کی ایگزامپل پرچیز ہے. دوسری یہ ہے کہ نیت آپ کی خریدتے وقت یہ تھی یار میں نے تو بیچنی ہے, کیا بیچنی ہے, پکی ٹکی, رکھنی نہیں ہے, استعمال نہیں کرنی, بچوں کے لیے بیچنی ہے, اور کوئی نیت ہے ہی نہیں. اس کو میں نے لکھا ہے نیت حتمی. اور آخری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ کیلکولیشن کی ڈیٹ آئی, موسم حج آیا, رمضان آیا, ایسے ہی زکوٰۃ دینے کی جب آپ کی ڈیٹ آئی اس دن بھی آپ کی نیت بیچنے کی تھی, اس ڈیٹ تک بیچنے کی رہی ہو, بیچ میں چینج نہ ہوئی ہو, اس وقت تسلسل کے ساتھ وہ نیت اس ڈیٹ تک بیچنے ہی کی رہی ہو, بیچ میں وہ نیت چینج نہ ہوئی ہو. تو یہ 3 کنڈیشن. تو یہ 3 کنڈیشن جس چیز میں بھی پائی جائیں گی وہ ٹریڈنگ گڈ بن جائیں گی اور اس پہ زکوٰۃ لگے گی. یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ حضرت یہ ٹریڈنگ گڈ بنے گا, نہیں پوچھنا. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پوچھوں گا جی آپ بتائیں. پہلی کنڈیشن آپ کی اونرشپ میں آئی, کیسے آئی؟ آپ کہیں گے جی خرید کے, میں کہوں گا ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن کیوں خریدی تھی آپ نے؟ آپ کہیں گے جی بیچنے کے لیے, میں کہوں گا دوسری کنڈیشن بھی ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن آپ نے نیت چینج تو نہیں کی تھی بیچ میں, اور آج کیا نیت ہے؟ نہیں, نیت چینج بھی نہیں کی اور آج بھی نیت بیچنے کی ہے, میں کہوں گا اس پہ زکوٰۃ دے دیں. چاہے وہ موبائل ہے, چاہے وہ جہاز ہے, چاہے وہ کپڑا ہے, چاہے وہ جوتی ہے, ٹریڈنگ گڈ کچھ بھی بن سکتا ہے جو بیچا خریدا جاتا ہے. ہاں, اب آپ یہ نہ کہنا جی میں نے انسان خریدا تھا, بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور آج بھی بیچنے کی نیت ہے. ہاں نہیں, وہ چیز جو بیچی خریدنا جائز ہے. تو اس کے اندر جب 3 چیزیں پائی جائیں گی, ایک چیز بھی آپ نے اگر مس کر دی تو پھر وہ ٹریڈنگ گڈ نہیں رہے گی. مثال کے طور پہ حضرت میرے پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, یہ میں پوچھا کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے بعد میں کرنے ہیں, تو میں کہہ رہا میں ابھی آپ سے کہتا ہوں ان کے جواب اس سے بھی میں نے یہی دینے اور ایسے ہی دینے. تو آپ خود ہی اپنے آپ کو جواب دے لیجئے گا انشاءاللہ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمیر بھائی آپ اپنے طور پہ ذرا نا آڈینس سے پوچھ رہے ہیں ان کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. یہ نہ ہو کہ ساری رات گزر جائے, صبح پوچھیں کہ ہیر مرد تھا یا عورت تھی, تو ایسا کچھ نہ ہو نا میرے ساتھ. یہ میری آواز پتہ لگے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, میں سوچا جا رہی ہے اور وہ پتہ لگے نہ جا رہی ہو, تو جی باقی آپ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھ لیجیے. میں پوچھ لیتا ہوں. ویسے جو حضرات اگر ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو یا تو وہ مجھے اس وقت واٹس ہاں آپ کو لکھ کے بتا دیں, یا ان کا چیٹ بولنا ضروری نہیں ہے, لیکن کی. کوئی میجر بلنڈر ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں.
جی کہ چیٹ جی یہ تو باکس. ہم تو اردو سمجھ رہے تھے تو فارسی میں بات کریں ہم سے، جی 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 چیٹ باکس یعنی میں ان کی بتا اردو سکتے بھی فارسی جیسی ہے. ہیں. ٹھیک جی ہے جی. ٹھیک ہے، وہ آپ میسج آ گیا سب. اچھا وہ میں پڑھوں گا کہ آپ مجھے پڑھ کے جی بتائیں گے؟ میں وہ میسج سب یہ بول رہے ہیں، اکثر حضرات بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین چیزیں جس چیز میں بھی کنڈیشنز پائی جائیں گی وہ ٹریڈنگ. ایک چیز بھی مس ہو گئی ختم. مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا حضرت یہ میرا پلاٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھیں پلاٹ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ سونے کی باسکٹ میں جائے گا، نہ چاندی کی باسکٹ میں جائے گا، نہ کرنسی کی باسکٹ میں جائے گا. ہاں اب یہ آتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ ووڈ کی باسکٹ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ٹریڈنگ ووڈ کی باسکٹ میں جا بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جا سکتی. تو میں کہوں گا جی آپ یہ بتائیں یہ آپ کو آپ کے پوزیشن میں آیا کیسا تھا؟ آپ کہیں گے ابا نے گفٹ کیا تھا. میں کہوں گا آپ نے خریدا نہیں تھا. نہیں جی ابا نے گفٹ کیا تھا. میں نے کہا پہلی کنڈیشن ہی ختم ہو گئی، اس پہ زکوٰۃ مرتے دم تک نہیں آپ دیں گے، ابا نے گفٹ کر دیا. اچھا آپ کہیں گے نہیں نہیں حضرت میں نے خریدا ہے. اچھا میں کہوں گا اچھا دوسری کنڈیشن آپ نے کیوں خریدا تھا؟ میں نے جی اس لیے خریدا تھا کہ چلیں شاید گھر بنا لوں، شاید بیچ دوں، شاید بچوں کے لیے چھوڑ دوں. تو میں کہوں گا حضرت پکی ٹھکی بیچنے کی نیت نہیں تھی. نہیں ہاں یہ بھی میں کہوں گا پھر دوسرا کنڈیشن فیل ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں. آپ کے نہیں نہیں حضرت بیچنے کے لیے خریدا تھا فار ایگزامپل، تو میں پہلی کنڈیشن خریدا، دوسرا بیچنے، تیسری کنڈیشن آج کیا نیت ہے؟ بیچنے کی نہیں ہے. تو میں کہوں گا زکوٰۃ نہیں ہے. یا اگر آپ کہیں گے جی آج بیچنے کی نیت ہے تو میں پوچھوں گا جی یہ بیچ میں نیت ہے آپ نے چینج تو نہیں کی تھی؟ آپ کہیں گے ہاں جی بیچ میں ہمارا ادب بن گیا تھا اس پہ گھر بنائیں گے، یا ہم نے اس کو وہ اس کے اوپر کچھ کام شروع کر دیا تھا، بنیادیں کھدوا دی تھی لیکن اب پھر ارادہ بن گیا بیچنے کا. ہاں تو میں کہوں گا کیونکہ نیت تسلسل کے ساتھ باقی نہیں رہی اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رہی. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل کے ذریعے نہیں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کبھی بھی. اچھا لوگ بڑے نا حیران ہوتے ہیں جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں نا، کہتے ہیں مفتی صاحب پھر زکوٰۃ نہیں بنے گی کہ تو میں نیت بدلتا رہوں تو زکوٰۃ تو کسی چیز پہ بھی نہیں میں دوں گا. تو میں عرض یہی کہتا ہوں حضرت آپ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں، مجھ سے کیا پوچھ. انویسٹمنٹ اپرچونٹی تھی ہاتھ سے نکل گئی. ایک کا 700 ملنا تھا اب نہیں ملے گا آپ کو. آپ نے زکوٰۃ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، منیمائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. انویسٹمنٹ ہے لائبلٹی نہیں، اور ایسی رسک فری انویسٹمنٹ ہے جس کا کوئی دنیا کی طاقت آپ کو یہ ریٹرن نو رسک کے ساتھ نہیں دے سکتی. تو یہ اللہ ہم سے اللہ کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، مجھے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکات اور اس کا اجر دیکھیں گے. تو زکوٰۃ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ خود ہی چھوڑ دیتی ہے. جس کو اللہ نے نوازنا نا خود ہی میں ہو جاتی ہے. اللہ مال دیں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے نا، مال ہی نہیں دیں گے تو زکوٰۃ دینی ہے. بہرحال اچھا اس میں خیر یہ میں نے صرف لکھ دیا، آگے ہم ڈیٹیل میں بھی آئیں گے کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس چیز کی سیل ویلیو اس وقت کی دیکھنی ہے، اپنی پرچیز ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں دینی. پلاٹ سیل ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی جو اس سال سیل ہے ویلیو ہے. اور اسی خیر ڈیٹیل آ جائے گی، میں نے ویسے کیونکہ آگے کبھی کبھار مس ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو کور کر لیا. اچھا جی اب ایک یہ تو ہماری بکٹس تو یہی 4 ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو عموماً ہم مس کر جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سونا چاندی پیسے اور ٹریڈنگ ووڈ ہو گئے تو اچھا زکوٰۃ تو پھر اور تو کوئی چیز نہیں رہے گی. لیکن ہاں چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریسیویبلس. ریسیویبل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے وصول کرنی ہے. وصول کرنے والی چیز سونا بھی ہو سکتی ہے، چاندی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے سونا رکھایا ہوا ہے کسی کو استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، انٹرشپ میں نہیں دیا ویسے دیا ہے، کسی کا پیسے رکھائے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے تو اس سے بھی آپ کو پیسے ملنے ہیں. کوئی ٹریڈنگ گڈس خریدی ہوئی ہیں وہ بھی ڈلیور نہیں ہوئی، تو یہ سارے آپ کے ریسیویبلس ہیں. تو اس میں نے کہا ایک ہے لون، وہ بھی ریسیویبل ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اس کی پیمنٹ آنی ہے، یہ بھی آپ کا ریسیویبل ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی ٹریڈنگ گڈس خریدی پیسے دے دیے تو ابھی گڈس ریسیو ہونی ہے، یہ بھی ریسیویبل. تو اس ریسیویبل میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اس میں تفصیل ہے. ہاں تو اس میں اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہوگی تو آپ مفتی صاحب کہیں گے. بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو ریسیویبلس کے بھی کچھ اصول بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ریسیویبل ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو پھر بھی اپنی صورت بتا کے مفتی صاحب سے ایگزیکٹ پوچھنا پڑے گا کہ جی اس ریسیویبل میں میری زکوٰۃ لگے گی بھی کہ نہیں لگے گی. مجھ سے ایک چھوٹا بہرحال سوال، سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، شیئرز کا پارٹ بھی بیچ میں آئے گا کچھ شیئرز کے حوالے سے بھی؟
جی جی نہیں کوئی ضروری آپ کو میرا آگے بات آ جائے گی. شیئرز چلیں وہ شیئرز کے حوالے سے ویسے آگے بات آ جائے گی کہ وہ جب ہم آئیں گے بزنس کے اندر, لیکن شیئرز جو ہے نا بیسکلی وہ انویسٹمنٹ ہے, اور اس کے اوپر وہ آپ کا ایک طرح سے بزنس ہے آپ کا, کیونکہ آپ نے جس کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ کچھ نہ کچھ کاروبار کرتی ہوگی, تو اس کی بھی کچھ ٹریڈنگ گڈز ہوتی ہوں گی, تو آپ نے گویا مل کے کاروبار کریں ٹریڈنگ گڈز, اس کے کیش زکات آگے چیز آ جائے گی انشاءاللہ. اور بزنس کو ہم ڈسکس کریں گے نا, بزنس کے اوپر زکات کے حکام لگیں کہ چاہے قرض ہے, دیون کا لفظ استعمال کیا, قرض وہ ہے جو آپ نے کسی کو پیسے دیے استعمال کے لیے, اب وہ آپ کو واپس ملنے, تو یہ قرض ہے. دیون ٹیکنیکلی وہ بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کیا اور اس کے اگینسٹ کسی نے آپ کو کچھ پیسے دینے, تو یہ دیون ہے. اور سامان تجارت, تو یہ سارے جو ہیں اموال زکات میں شمار ہوں گے. ہاں اب یہ ہے کہ ان میں کی کلاس ریسیویبل کی کلاسیفیکیشن دو کی گئی ہیں, کہ ایک وہ ریسیویبلز ہیں جو آپ کو ملنے کی امید ہے کہ جی مجھے مل جائیں گے, اور ایک وہ ہے جو آپ کو ملنے کی امید ختم ہو گئی ہے. آپ نے مجھے ادھار دیے پیسے قرض کے طور پہ دیے اور میں ہو گیا دیوالیہ, آپ نے کہا یار یہ تو ہو گیا بیڈ ڈیٹ, یہ تو نہیں اب ملے گا. بیڈ ڈیٹ جن کے ملنے کی امید نہ ہو ان کا حکم اور ہے, اور جن کے ملنے کی امید ہو ان کا حکم اور ہے. جن کے ملنے کی امید نہ ہو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور جن کے ملنے کی امید ہے ان پر ہر سال کی زکوٰۃ ہے. ہاں جن کے ملنے کی امید نہیں ہے اور وہ اگر مل جاتے ہیں تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں, صرف اسی سال کی دینی. اچھا جن کے ملنے کی امید ہے اس میں پھر دو صورتیں, کہ جن کے ملنے کی امید ہے, ایک ہے کہ آپ ہر سال ان کی زکوٰۃ دیتے جائیں, اور دوسری آپشن شریعت آپ کو یہ دیتی ہے کہ ان کی زکوٰۃ کو آپ ڈیفر کر دیں, مؤخر کر دیں. جب ملے گی تب آپ کو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے دینی ہوگی. تو یہ, اور اگر نہیں ملی تو جب تک نہیں ملی تب تک زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ کچھ ڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے بندے 50-50 ہوتا ہے, یار پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے, نہ بیڈ کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں لازمی قابل, تو ان کو ایسا بھی شریعت ٹریٹ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. سیف سائڈ ہے کہ ساتھ ساتھ دے دیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دینا آسان ہے, اکٹھا دینا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کو جو ریسیویبل ہیں جو بھی آپ کو نہیں ملے ڈیفر کر سکتے ہیں, لیکن جب ملیں گے اور ملنے کی امید تھی تو ان کے پچھلے سال کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. باقی میں بھی اس کو تھوڑا آگے چلتا ہوں, آگے کچھ اور ٹرمز بھی تھی, ابھی میں ان میں نہیں جاتا, ٹائم گھڑی بہت تیز چل رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ تو یہ ہو گیا سوال کہ جی اس کس مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اس ساری اس پورے سیکشن کا مقصد تھا کہ آپ کو اتنا انیبل کر دیا جائے کہ اب میں آپ سے پوچھوں جی بتائیں اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, اس پہ یہ مال زکوٰۃ میں ہے کہ نہیں ہے, تو آپ مجھے جواب دے سکیں کہ ہاں یہ ہے, یعنی اس کو جسٹیفائی کر سکتے. تو مفتی صاحب میرا خیال ہے آئندہ نا اس کے لیے ہم ایک ادھر یہاں پہ ایک ایکسرسائز دیں, کہ جو کانسیپٹ پڑھا دی ہیں ان کو اب دیں گے جی اب آپ حل کر کے بتائیں, تو ذرا فوراً نا وہ جو کانسیپٹ پڑھائے ہوتے ہیں وہ ری انفورس ہو جاتے ہیں ایکسرسائز سے, کہ جی ہاں یہ اب آپ وہ بتائیں گے کہ جی اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں زکوٰۃ ہے اس پہ. اچھا جی اگلا سوال ہوتا ہے کہ مال پہ تو زکوٰۃ عموماً نہیں ہوتی, اصل میں زکوٰۃ تو انسان پر ہوتی ہے, کیونکہ عبادت اس نے کرنی ہے نا. وہ زکاتیبل ایسٹس ہمارا یہ تھا کہ جن مالوں پر زکوٰۃ دینی ضروری ہے, دینی تو انسان نے. اچھا اب کون سا انسان زکوٰۃ دے گا؟ تو کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں حضرت مسلمان زکوٰۃ دے گا, اور اگر اس کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دے گا, پیسے زکوٰۃ دے گا. تو لیکن ظاہر سی بات ہے, میں کہوں گا حضرت کتنے پیسے تو زکوٰۃ دے گا, آپ کہیں گے پیسے تو دے گا, تو میں کہوں گا پھر تو دنیا میں سارے دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ چونی تو تقریباً یا وہ 50 حلالے تو سب کے پاس ہی ہوں گے, 1 ریال تو ہوتا ہی ہے. ہاں تو صرف زکاتیبل ایسٹس کا ہونا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے, کہ ایک انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوزیشن میں کچھ زکاتیبل ایسٹس ہیں, بلکہ زکاتیبل ایسٹس کی ایک شریعت نے کوانٹٹی فکس کی ہے, ایک اماؤنٹ فکس کیا ہے, کہ جب وہ اماؤنٹ ٹچ ہوتا ہے تب اس انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. اچھا اس اماؤنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم نصاب بولتے ہیں. ابھی اوپر والی دو جو کالمز ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دوں گا, ابھی آخری کالم پہ آتے ہیں.
سوری آخری رو پہ آ جائیں، کالم پہ نہیں. تو وہ نصاب ہے کہ وہ کوانٹٹی زکاتبل ایسیڈز کی جس کے بعد انسان کے اوپر اس مال پر زکات دینا فرض ہو جاتا ہے، وہ اس کو ہم نصاب بولتے ہیں. اور اگر اس سے نیچے نیچے ہے کوانٹٹی تو اس مال کے اوپر اگر چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، اگر چاہے وہ چاندی کیوں نہ ہو، اس پہ زکات نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اور وہ کوانٹٹی یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے، وہ کوانٹٹی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، چاندی یا چاندی قیمت، جو آج سے کچھ سال پہلے، اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں ابھی یہ چل رہی کہ نہیں چل رہی، لیکن میرا خیال ہے اب کافی ڈالر مہنگا ہو گیا تو یہ کافی چڑھ گیا پچھلے کچھ دنوں میں. لیکن اس وقت 38,400 روپے، 38,400 روپیز تھی. اچھا یہ میں نے سعودی عرب میں 2-3 دفعہ پریزنٹیشن دی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو پھر تو ڈرائیور کو بھی زکات دینی پڑے گی، کیونکہ اس کو آپ ریالوں میں کنورٹ کریں تو یہ تو شاید 2,000 کیا 1,000 ریال بنتا ہے اب. تو 1,000 ریال تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے، تو زکات دیں. تو میں کہوں گا حضرت اللہ نے ان کو اپرچونٹی دے دی انویسٹمنٹ کی، کمائی کرنے کا اللہ نے طریقہ دے دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال تو یہ وہ نصاب ہے، وہ اماؤنٹ، وہ کوانٹٹی جس کے اوپر اگر وہ زکاتبل ایسٹ اتنی کوانٹٹی میں موجود ہے جس کی ورتھ ویلیو 38,400 یا جو بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تو اس کو پھر اس پہ زکات دینی پڑے گی، اس شخص کے اوپر دینا فرض ہے. وہ ڈیٹ کی بات آ کے آئی. ہاں یہ میں اگین کہہ دوں، یہ ساری ایک خاص دن کے ساتھ چیزیں ہیں. وہ زکات ڈیٹ وہ آگے ہم نے کور کرنی ہے، وہ بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری یہ ویلیو کس دن مراد لیں گے. وہ زکات ڈیٹ اور وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے، وہ کون سی زکات ڈیٹ ہے، میری زکات کا فریضہ میرا کب کس دن میرے اوپر آتا ہے، وہ ہر ایک کا ڈفرنٹ ہوگا، لیکن وہ کیسے اس کا پتہ لے گا، ویل کور ان دا نیکسٹ سیکشن انشاءاللہ. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو ان کے لیے سمجھنے کے لیے کچھ یہ کی ورڈز ہیں، آپ سمجھ لیں. ایک آگے پریزنٹیشن میں لفظ استعمال ہوگا ضرورت سے زائد سامان. تو ضرورت سے زائد سامان وہی ہے جو انسانی ضروریات سے زیادہ ہو، ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں ہے، سالہ سال پیٹیوں میں پڑے رہ گئے ہیں، ٹرنکس میں بند کیے ہوئے ہیں، استعمال کرتے نہیں ہیں، گھر ہے وہ جی وہ 10 سال ہو گئے تالا ہی لگا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دے رہے ہیں نہ خود رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں آپ کی، جو آپ استعمال نہیں کر رہے، یہ ضرورت سے زائد میں شمار ہوتی ہیں. ہاں اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں تھوڑا سا ذرا چونکہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، تو یہ آپ کو کہ جی یہ چیز آپ ضرورت سے زائد میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کبھی کبھار ضرورت پڑے گی کہ آپ مفتی صاحب سے وہ چیز کا پوچھ کے بھی پوچھیں کہ جی اس کو میں ضرورت سے زائد میں شمار کروں کہ نہ کروں. لیکن جنرل ڈیفینیشن یہ ہے. اور دوسری چیز ہے ادائیگیاں، جس کو آپ لائبلٹیز بولتے ہیں، واجب الادائیگیاں. لیکن لائبلٹیز شریعت کے ہاں کون سی وہ ہیں، وہ لائبلٹیز جن کو ادا کرنا فی الحال شرعن لازم ہے. ہم یہاں پہ وہ لائبلٹیز مراد لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ میں نے کیوں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جن کو فی الحال ادا کرنا لازم ہے. کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی میرا بچہ جی اسکول جاتا ہے، اس کی فیس میری لائبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو میرا اگلا سوال ہوتا ہے کون سی مہینے کی؟ تو وہ کہتے ہیں جی حضرت سارا سال اس نے اسکول جانا ہے، تو کلاس پوری کرے گا تو پورے سال کی فیس دینی ہے. میں نے کہا ابھی آپ کے لیے ادا کرنا کون سا لازمی ہے؟ کہتے ہیں جی جنوری کی. تو میں نے کہا بس جنوری کی لائبلٹی ہے، آگے کی پرسیوڈ لائبلٹی ہے، ایکچوئل لائبلٹی نہیں ہے، اس کو نہیں آپ نے شمار کرنا. میں نے کہا پھر آپ 1 سال کیوں کرتے ہیں؟ آپ 100 سال کی شمار کر لیں، فیسیں سارے بچوں کی کر لیں، پھر تو آپ کی ساری تنخواہ سارا ایسٹ جو ہے میرے فیسوں میں ہی مائنس ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لائبلٹی، ہم کس کو لائبلٹی کہیں گے؟ لائبلٹی وہ نہیں ہے جس کو آپ یا فائنینس والے لائبلٹی کہتے ہیں. لائبلٹی وہ ہے جس کو فی الحال ادا کرنا شرعن آپ کے لیے لازمی. ٹھیک ہے جی. ویسے میں جو لائیو آڈینس انہوں نے ویسے ایک سوال کر لیا تھا جو میں نے اشارے سے جواب دے دیا، تو خیر اتنا ضروری نہیں ورنہ آپ سے شیئر کر لیتا. اچھا جی یہ آپ کو میں نے پہلے بھی فگر دکھائی تھی، اسی فگر کو ہم دوبارہ ریوزٹ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایسڈز کی 2 قسمیں ہیں. اچھا حضرت یہ مجھے عمیر بھائی یہ بتائیں، یہ میں اگر یہ ماؤس ہلا رہا ہوں تو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اس میں کچھ وہ پوائنٹ بھی بن جاتا ہے؟ نظر آ رہا ہے جی جی نظر آ رہا ہے ماؤس. پوائنٹر بنے گا یہ جی پوائنٹر بن یا سکتا ہے، آپ کو کلک کرنا پڑے گا پوائنٹر پہ پین کے اوپر. پین کے اوپر؟ پین تو لکھے گا نہیں. دیکھ لیجئے رائٹ کلک کر کے. ہاں جی یہ میرا والا وہی ٹھیک تھا ہمارا.
एरो ही ठीक है जी एरो ही ठीक है। हाँ जी। अच्छा वो भी छोड़ दिया। अच्छा जी, ज़कातेबल एसेट्स की ये पहले हमने स्क्रीन देखी थी कि ज़कातेबल एसेट्स ये 7 हैं, बाकी सारे नॉन ज़कातेबल हैं। अच्छा अब नॉन ज़कातेबल की दो आगे कैटेगरीज हैं, ये जो मैंने भी आपको भी पढ़ाया तो मैं उसको वो बता रहा हूँ कि वो इस पिक्चर में कहाँ पे आएगा। नॉन ज़कातेबल एसेट्स एक वो हैं जो आपकी बुनियादी जरूरत में शामिल है, आपके कपड़े, आपके गाड़ी, आपके बर्तन, और एक वो है जो आपके जरूरत से जायद है, जरूरत से जायद जो आप इस्तेमाल नहीं करते, खाली प्लॉट, गैर रिहायशी घर, सवारी वैसे ही शोरूम में खड़ी की हुई है, ना किसी खुद चलाते ना किसी और को चलाने देते हैं, देख देख कर खुश होते रहते हैं। जी मैंने गाड़ी ना बेचनी भी नहीं है, बस खड़ी की हुई है, घर में ही एक कमरा बनाया उसमें गाड़ी खड़ी कर दी गई। जी ऐसी गाड़ी तो किसी के पास नहीं। मिसाल जो जरूरत से जायद जो आप यूज नहीं कर रहे, पुराने शादी के जोड़े हैं, अच्छा बेटी का जहेज तैयार करके रखा हुआ है, यूज नहीं कर रहे, ये तो अभी फ्यूचर में कहीं जाके यूज होगा, अभी तो होना भी नहीं है। बर्तन आपने डिनर सेट लेके माशाल्लाह स्टोर भरा हुआ है, अच्छा लोग फ्रिज खरीद के रख लेते हैं, तो ये चीजें आप यूज नहीं कर रहे, ये सारे जरूरत से जायद में है। हाँ लेकिन मैं आपसे कह दूं ये जरूरत से जायद क्या है, ये क्या है, ये नॉन जकातेबल है। ये आप ये देखें ये नॉन जकातेबल है कि इन पर जक़ात नहीं आती, जरूरत से, ये बुनियादी जरूरत वालों पे भी जक़ात नहीं है, ये जो बुनियादी जरूरत है इन पे भी जक़ात नहीं है, और जो जरूरत से जायद है इन पे भी जक़ात नहीं है। जक़ात सिर्फ इन 7 पर है, ये आप क्लियर रखें। हाँ तो ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आगे ये मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि जरूरत से जायद चीजों की वैल्यू हमने कहीं कैलकुलेशन में यूज करनी है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जरूरत से जायद मेरी क्या मुराद है, कि वो चीजें जो आप रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं लाते, साल हर साल बंद रहती हैं, खड़ी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, ना आप खुद इस्तेमाल करते ना किसी और को इस्तेमाल करने देते, तो ये है तो नॉन ज़कातेबल लेकिन है जरूरत से जायद। अच्छा ये पेबल्स की तो ये जरूरत से जायद की आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। पेबल्स मैंने आपको बता दिया कि जिनका शरन फिलहाल अदा करना लाजमी है, उसकी मुख्तलिफ हमने कैटेगरीज लिख दी हैं। आपने किसी किसी का लोन आपने देना है, किसी का आपने कर्ज देना, कर्ज, और वो उसकी डेट आ गई हुई है, कर्ज की तो डेट नहीं, यानी था कि जो भी आपका पेबल है उसकी डेट आ गई हुई है, कर्ज तो किसी वक्त भी कोई तालबा जिससे आपने लिया है वो कर ही सकता है, तो वो आएगा। इस तरह मुलाजमीन की तनख्वाहें जो आपके जिम्मे आ गई हुई हैं, फ्यूचर तनख्वाहें नहीं, जो अब आपके जिम्मे लाजिम पड़ चुकी हैं महीना चढ़ने के बाद या उनकी डेट आने के बाद, यूटिलिटी बिल्स हैं जो आ चुके हुए हैं, इसी तरह कोई आप किराए के मकान में रहते हैं और नया महीना चढ़ गया तो उस महीने का किराया, अगले महीने का किराया नहीं, तो ये सारी लाइबिलिटीज की किस्में हैं। साबका सालों की ज़कात वो भी लाइबिलिटी है। कमेटी, आपने कमेटी लेके कमेटी तो वसूल कर ली है, लेकिन उसके अब आपने किस्तें बाकी देनी है, तो वो भी उसके अंदर बकिया जो किस्तें हैं वो भी आपकी जो है वो लाइबिलिटी बनेगी। तो ये जो आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एक निसाब, एक जरूरत से जायद, और तीसरा लाइबिलिटीज, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं बात के ज़कात के शख्स पे फर्ज है। तो ये ज़कात के शख्स पे फर्ज है, इसको समझने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज का आपको समझना जरूरी था। माजरत अगर साथियों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मालूमात मिल रही है, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा है कि अगर मैं पहली दफा खुद ये ज़कात सेशन अटेंड कर रहा होता और मुझे इतनी नई नई टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता तो मैं भी थोड़ी देर बाद परेशान हो जाता। कोशिश तो हम कर रहे हैं की है कि इसको जरा आसान करके आपको बयान करें, इसलिए मैंने कहा साथ साथ आप नोट्स भी लेते रहें, और इंशाल्लाह इसको अब दोबारा रिविजिट करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह आपके अगले हफ्ते सेशन है तो आप मजीद उसमें भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन इस सेशन का मकसद इस ज़कात के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी फेमिलियरिटी एक, और दूसरा कि दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि भाई मैंने आज तक अल्लाह के दीन के इस्लाम के एक रुकन को सीखा नहीं, अब मैं सीखूंगा, तो ये सीख इब्तिदा है, और उसका हमें पता लगे कि क्या कुछ नहीं सीखा तो हम अभी उसको आइडेंटिफाई करें कि भाई ये सारी चीजें सीखना मेरे लिए कितना जरूरी था। अच्छा जी, किस शख्स पे ज़कात फर्ज है? मुसलमान, जिस पे हज, जिस पे नमाज फर्ज, मुसलमान शर्त है। बालिग, नमाज बालिग पे फर्ज, ज़कात बालिग। आकिल, अक्लमंद हो। पागल पे नमाज भी फर्ज नहीं, ज़कात भी फर्ज नहीं। तो चूंकि इबादत है तो जैसे और इबादतों के लिए जो शराइत है वो इसके लिए भी है। हाँ एक शर्त इसकी बाकी इबादतों से डिफरेंट है, नमाज से डिफरेंट है, रोजे से डिफरेंट है। वो क्या कि ज़कात उस पे फर्ज है जो साहिब निसाब हो,
صاحب نصاب کیا ہو کہ جس کے پاس زکاتبل ایسٹس نصاب کی لمٹ تک موجود ہو، نصاب کی لمٹ یا اس سے اوپر موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے. جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ زکاتبل ایسٹس ہے، لیکن 10 روپے ہیں، لیکن یہ کیا اس لمٹ سے نیچے. وہ لمٹ کیا تھی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت. فار ایگزامپل ابھی وہ لیتے ہیں 52.5 تولے چاندی، ویسے ہی اتنا بھاری لفظ ہے، 40,000 فار ایگزامپل، یا 38,400 ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے. تو 10 روپے 38,400 سے نیچے، اس لیے آپ صاحب نصاب نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ کا کرنسی 38,401 روپی ہے یا 400 روپیز ہے تو آپ صاحب نصاب بن گئے. اب آپ کے اوپر زکات دینا ضروری ہے. تو یہ چوتھی شرط ہے صاحب نصاب. اس ہم نے صاحب نصاب کو تھوڑا اور ایزی کر کے آپ حضرات کے لیے اس کو اس چارٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. کچھ ساتھی ہیں وہ چارٹ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آسان سمجھ میں آئے گی، اور کچھ ہیں وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی آسان بات کو اتنا مشکل کیوں کر دیا. تو اس لیے زبانی بھی میں نے سمجھا دیا آپ کو، اور جن کو ذرا میتھمیٹکس کا دلچسپی ہے اور یا چارٹ کا دلچسپی ہے تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بیسکلی ایک نا فارمولا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ ٹرمینالوجی جو ہم نے آپ کو پیچھے پڑھائی ہیں وہ ساری استعمال ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ نا جیسے میں چارٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ ویسے دیکھیں، خود نہ دیکھیں. خود دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں. آپ اگر دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ 3 کلرز، ڈارک بلو، وہ آپ کے ٹرکوائز اور پرپل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اگر کسی اور کوئی اختلاف ہے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک گاڑا نیلا، ایک ہلکا نیلا، ایک گلابی. تو یہ 3 کلرز ہیں آپ کے پاس. تو جو پہلی کیٹیگری ہے وہ جس نے زکات دینی ہے، ڈارک بلو، یہ زکات دینے والا ہے، صاحب نصاب ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے، دوسری کو چھوڑ دیں فی الحال، سب سے اوپر وہ ہے جس نے زکات دینی ہے، سب سے نیچے وہ ہے مستحق زکات جس نے زکات لینی ہے، اور درمیان میں کون جس نے نہ زکات دینی ہے نہ لینی ہے. اچھا یہاں پہ میں یہ کر دوں میجر کہ لوگ ہمیشہ نا اوپر اور نیچے والے کو تو سمجھتے ہیں، درمیان والے سمجھتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو زکات دینے والا نہیں ہے نا وہ لینے والا ہے. ایک میجر عوام کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے، جی آپ زکات نہیں دیتے، اچھا اس کا مطلب آپ زکات لے سکتے ہیں تو اس کو زکات دے دیتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چارٹ کی نہیں، ایک ٹاپ کیٹیگری دے گی، باٹم کیٹیگری ہے زکات لے، درمیان میں ایک کیٹیگری ہے اور اس میں لوگ ہوتے ہیں، شاید سب سے زیادہ اسی میں ہوتے ہیں جو نہ زکات نہ ان پہ زکات دینا فرض ہے، نہ وہ زکات لے سکتے. اچھا اب میں اس کو نا ابھی کوئسچن پہ نہیں آتا، میں کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں میں نے طے کرنا ہے یار میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. میں اشرف، میں احمد، میں عاطف، کچھ بھی کہہ لیں کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یار میں نے زکات دینی ہے، میں نے لینی ہے، یا نہ لینی ہے نہ دینی ہے. تو اس کے لیے آگے فارمولا، آپ جو سب سے آسان چھوٹا فارمولا ہے نا پہلے اس کو طے کر لیں. وہ پہلی کیٹیگری ہے کہ اگر یہ فارمولا ٹرو ہو گیا صحیح تو میں نے زکات دینی ہے، اور اگر ٹرو نہ ہوا تو پھر زکات کم از کم دینی نہیں ہے. ہاں لینی ہے کہ نہیں لینی اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا، وہ پھر اگلی دیکھنی پڑیں گی. تو ہاں جی کیا ہے جی، ہم پہلے فارمولے کو دیکھتے، اس لیے میں نے کہا سب کو اکٹھا مت دیکھیں، دھیرے دھیرے. وہ دکھا اس لیے دیا تھا تاکہ آپ کو ہو گیا یار ذرا منزل ذرا دور ہے، اس لیے تیاری رکھیں. تو آپ یہ دیکھیں گے اموال زکات، زکاتبل ایسٹس کی میری کتنی ویلیو ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ جی میں زکات مجھ پہ فرض آتی ہے کہ نہیں آتی. تو میرے پاس جتنی بھی میری وہ 4 ٹوکریاں تھیں نا، میں ہر ایک کی دیکھوں گا کتنے اماؤنٹ ہے. سونا میرے پاس 2 روپے کا ہے، چاندی میرے پاس 10 روپے کی ہے، کرنسی میرے پاس 50,000 روپے کی ہے، ٹریڈنگ ایسٹ میرے پاس کچھ نہیں، مثال کے طور پہ. تو ان ٹوکریوں کو میں نے ان کا اماؤنٹ اکٹھا کیا تو وہ اموال زکات کی جگہ میں ویلیو ڈال دوں گا. مثال کے طور پہ بن گئی 50,000. اچھا میرے اوپر لائبلٹیز کتنی ہے؟ لائبلٹیز کی ڈیفینیشن ہم نے کور کر لی ہے. کون سی؟ وہ جو فی الحال دینا شرن آپ کے اوپر لازمی ہے. اچھا ہمارے مفتی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو میرا آڈٹ کر رہے ہیں، تو سب کوئی غلط مسئلہ بیان کر دوں تو مجھے موقع بھی روک لیجیے گا، یا کسی میں کوئی بہام ہو تو بتا دیجیے گا. تو اس لیے بھی ہے تاکہ وہ ہے نا، یہ تو میں پتہ نہیں جو ہمارے اس وقت سامعین ہیں دوبارہ زندگی میں کون کب سنانے کا موقع ملے، تو کوئی غلطی ہو تو ابھی ان کو ہم اطلاع دے دیں. انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے.
تو بہرحال پریزنٹیشن تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے بتانے میں کوئی مثال غلط دے دوں کبھی، تو وہ اس کی طرف بھی نشاندہی ہو جائے آپ کی طرف سے. تو لائبلٹیز کی ویلیو جو میں نے آپ کو بتا دیا جی، میرے اوپر میں نے اتنی تنخواہیں دینی ہے، بل میرے آگے، وہ آپ نے جو بھی دینے ہیں، آپ نے جو آپ کے اوپر شرعن لازمی ہو گئے. تو اموال زکوٰۃ کی ویلیو آ گئی مثال کے طور پہ 55,000، لائبلٹیز کی ویلیو آ گئی جی 10,000. تو 55,000 مائنس 10,000 کتنا بنا؟ 45,000. اب 45,000 نصاب کے برابر یا اگر زیادہ ہے، جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا سائن کا. اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے لکھا ہوا ہے برابر ہو یا زیادہ ہو، یہ دائیں والی جانب بائیں والی جانب کے برابر ہو یا زیادہ ہو، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. تو 55,000 مائنس 10,000 45,000، 45,000 چونکہ 38,400 سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اگر یہ 55,000 نہ ہو 25,000 ہو کہ جی 35,000 کے ایسٹس ہیں اور 10,000 کی لائبلٹی ہے، تو نیٹ 25,000 بنا، اور 25,000 جو ہے وہ 38,000 دائیں والی سائڈ بائیں سے کم ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے. ہاں ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ لے گا کہ نہیں لے گا، اس کے لیے ہمیں پھر اگلی کویژن دیکھنی پڑے گی. کیوں حمزہ بھائی واضح ہے؟ ایسی تو زکوٰۃ آپ کو شرع وقائع میں بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. خیر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، میرا گمان ہے. اچھا جی، دوسری کیٹیگری اب آتا ہے کہ جی جی زکوٰۃ مثال کے طور پہ بات اگر اس نے زکوٰۃ دینی ہے پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک کیٹیگری میں ہو سکتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوگا، یا تو دینے والا ہوگا یا لینے والا ہوگا یا دونوں سے فارغ ہوگا، نہ دینی ہے نہ لینی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ دینی بھی ہے اور لینی بھی ہے. تو اس لیے اگر اس نے زکوٰۃ وہ دینے والا ہے پھر تو ہم آگے نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ میں پھر آگے نہیں جاؤں گا. اچھا اب میں دیکھتا ہوں، اچھا یار میرے تو 35,000 کے ایسٹ سے 10,000 لائبلٹیز تھی، 25,000 تو زکوٰۃ میں نے دینی نہیں ہے. ہاں اب میں فیصلہ کروں یہ جی ماشاءاللہ حمزہ بھائی مجھے زکوٰۃ دینے میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے میں سیکنڈ کیٹیگری میں آؤں گا جو میڈیم بلو ہے یا موو ہے یا ٹرکوائز ہے، جو بھی کہہ لیں، جو لائٹ وہ ہے. ویسے کلرز کو ایسے ہونا چاہیے ان کو جو عام فہم ہو، یہ بھی لکھ لیں وہ، کیونکہ میں گرین کو تو کوئی سمجھے اوپر والا کہنے والا کہہ رہا ہوں، تو ریڈ اورنج یلو بڑے واضح واضح ہو نا، اس طرح کی ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا دوسری لائن میں جو فارمولا ہے اس میں اب اپنے زکاتبل ایسٹس کی ڈالوں گا. کتنی تھی میری؟ 35,000. اچھا جی لائبلٹیز کتنی تھی؟ 10,000. 25,000 ہو گیا. ہاں اب یہ تو اوپر والا فارمولا ہو گیا. ہاں اب جو ہے میں نے زکات لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، اس کے لیے آئے گا کہ ضرورت سے زائد جو میرے پاس سامان ہے جو میرے استعمال میں نہیں ہے وہ کتنی ورتھ ہے. اگر اس کی ورتھ ڈال کے رائٹ والی سائڈ اوپر بڑھ جاتی ہے لیفٹ والی سائڈ سے، تو میں پھر زکات دیتا تو نہیں، میں لے بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ مثال لیتے ہیں 25,000 کی میری 35,000 کے زکاتبل ایسٹ سے 10,000 کی میری لائبلٹیز تھی اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو کہ ₹1,00,000 کا ہے. پلاٹ ہے، تحفے میں ملا ہوا ہے، خریدا ہوا نہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں. اگر بیچنے کی نیت سے ہوگا تو فوراً وہ ٹریڈ میں چلا. میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس پہ زکات ہے نہیں، زکاتبل ایسٹ نہیں، تو بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، تو وہ میں ایڈ ادھر کر جائے گا 1,25,000. 1,25,000 38,000 سے زیادہ ہے تو میں زکات دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں اوپر والی کیٹیگری کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، اور چونکہ اس کو سیٹسفائی کروں تو میں اب زکات نہیں لے سکتا. یہ میں تھوڑا دوبارہ دکھا دوں کہ ضرورت سے زائد چیزیں کیا کیا ہیں. خالی پلاٹ، غیر عیشی گھر، شادی کے جوڑے، جہیز، یہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے، رہتی ہیں سالہ سال بند پڑی ہوئی ہیں. کرائے کا گھر، وہ گھر ہے کرائے پہ بھی نہیں دے رہے، خود بھی نہیں رہ رہے.
میں ساری چیز میں ہی جا رہا ہوں انشاءاللہ، جو مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. تو جی یہ ہو گیا کہ میں اب مستحق زکات ہوں، کیونکہ میں 1 لاکھ کے میرے پاس ایسا پلاٹ ہے جس پہ زکات لگتی تو نہیں، لیکن میری ضرورت سے زائد ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر میرے پاس پلاٹ نہیں ہے، تو 25 لاکھ 35 لاکھ مائنس 35,000 مائنس 10,000 25,000 25,000 اس سے کم ہے 38,000 سے، تو میں اس کیٹیگری سے بھی نکل کے آٹومیٹکلی نچلی کیٹیگری میں آ جاؤں. آخری کیٹیگری تو مائنس لائبلٹیز اور پلس ضرورت سے زائد سامان. یہ تو میں اصل میں سیکوینشل چلاؤں نا تو ایسے آ گیا ہوں. اگر آپ لگتی کہ نہیں لگتی، اس کے لیے آپ اموال زکات مائنس لائبلٹی اور ضرورت سے زائد سامان کو ڈالیں گے تو میں نے سائن الٹا کر دی ہے. تو یہ سائڈ اگر چھوٹی ہو گئی تو میں زکات لے سکتا ہوں. تو بیسیکلی اگر میرے پاس وہ پلاٹ نہیں ہے تو 35,000 مائنس 25,000 تو 35,000 مائنس 10,000 25,000 ہو گیا، اور وہ کچھ میرے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے نہیں، تو یہ سائڈ کم ہے لیفٹ سائڈ سے، تو اس کا مطلب ہے میں زکات لے سکتا ہوں. چلے میں اس کو ذرا آسان کر کے اردو میں اور بول دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس زکاتبل ایسٹس ہیں بھی اور میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، ان کی نیٹ ورتھ پلس مائنس کر کے اگر وہ نصاب سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے میں زکات لے سکتا ہوں. میرے اموال اور میری ذمہ داریاں ان کو جمع تفریق کر کے اور ضرورت سے زائد سامان اگر کچھ ہے اس کو بھی میں ڈال دوں اور اس بعد بھی میں نصاب سے نیچے ہوں، اس کا مطلب ہے میں ہوں اصل مستحق زکات. اچھا یہ میں نے اتنا زور سے کیوں یہ لفظ استعمال کیا ہے، امید ہے زیادہ زور سے نہیں لگا ہوگا. جو ہمیں جو شکل سے غریب نظر آتا ہے نا، ہم کیا کر سکتے، جبکہ شریعت کہتی ہے یہ ہے مستحق زکات. وہ مستحق زکات کو تم مستحق زکات سمجھو. مستحق زکات یہ ہے جس کے نیٹ نصاب کی لمٹ سے نیچے ہے، اس کو زکات تم نے دینی ہے. اس کو زکات دو گے تو تمہاری عبادت ادا ہوگی، اس کو نہیں دو گے تو نہیں ہوگی. یہ اتنا ضروری ہے مستحق. ہم تکے لگاتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں، ہمیں شکل کے اوپر جج کرتے ہیں، یار یہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کسی کے پاس. شریعت بہت پریکٹیکل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ حضرت وہ یار آپ تو زکات وہ اچھا بڑا غریب بندہ ہے، اب بیچارے کے پاس صرف ایک پلاٹ ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ زکات نہیں لے سکتا، تو اس میں اس کا پلاٹ ہے، اب وہ کیا کرے، پلاٹ بیچے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں حضرت دنیا میں نا اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی غریب لوگوں کی ضرورت تھی اللہ نے مالوں کے مقدار میں اتنی واجب کر دی. تو یہ جو مقدار زکات کی کسی کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے کی اتنی واجب ہے جتنا ضرورت تھی. میں نے کہا جب آپ ضرورت ہٹ کے دے رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے تو اس کا حق رکھا تھا اور آپ اس کو دے رہے ہیں جس کو آپ کو لگ رہا ہے دینی چاہیے. اللہ نے اس پلاٹ والے کا حق نہیں رکھا ہوا، اللہ نے اس کا رکھا ہوا جس کا بیچنے کے لیے پلاٹ بھی نہیں ہے. پورسٹ آف دا پور اس کا ہے، وہ مستحق ہے. اور آپ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں دینا چاہ رہے، آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ پلاٹ نہ بیچے. مثال کے طور پر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پلاٹ بھی 5,000 روپے کا ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر وہ ضرورت سے زائد اس کو زکات لگ سکتی. یہ تو میں نے آپ کو فارمولا دے دی. تو اس لیے بھائی ہم نے عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی. اچھا یہ آگے ایکسرسائز ہے، یہ میں بھی نہیں کرواؤں گا، ورنہ عموماً ہمارا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی اتنے لائبلٹیز اتنی ہیں، ضرورت سے زائد سامان اتنا. اب آپ بتائیں یہ صاحب زکات ہے، مستحق زکات ہے، یا کون سی کیٹیگری ہے؟ اچھا ویسے یہاں پہ کلر نا بدل گئے، ایک ہی کلرز ہونے چاہیے پوری پریزنٹیشن میں. وہ اصل میں میرا حال ہے وہ ڈیزائنر نے جو نا اپڈیٹ اپنے ذوق کے مطابق کر دیا، اس کو ادھر وہ کلر لگے ادھر ڈالنی ادھر یہ ڈالنی. تو یہ اب آپ نے یہ ایکسرسائز آپ کے لیے، یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی، آپ ایکسرسائز کرتے رہیے گا، ذرا دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے ایکسرسائز کرا لیتا. ہم ایکسرسائز کراتے ہیں اس کے بعد ہم پھر آگے آنسرز بھی ہیں، تو وہ آپ اپنے طور پہ خود اس کو بعد میں کر لیجیے گا کہ آپ کا آنسر وہ ہے کہ نہیں ہے جو، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. کہیں غلطی کھا دیں تو آپ ای میل پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو مفتی صاحب ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ آگے کس میں کھول رکھ
اس کی ڈیٹیل اس کو کیونکہ یہ آگے آپ کا سوال آئے گا تو یہ کچھ ہم کر رہے تھے کہ سوال چیزیں آ جاتی ہیں تو اس لیے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ جی لائبلٹی، کچھ لائبلٹیز ایسی ہیں جو میں نے کہا جو آپ کے اوپر شرعاً ابھی دینا ضروری ہے. تو کچھ لائبلٹیز کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جی یہ میرے اوپر ابھی دینا شرعاً ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کہ جو آپ کے اوپر قرض ہے تو وہ تو جب قرض دینے والا مطالبہ کرنا آ جائے تو آپ کے اوپر دینا ضروری ہے، اور کس وقت بھی آ سکتا ہے. اس لیے تو اس کی تو آپ ساری اماؤنٹ لائبلٹی میں شمار کریں گے. اچھا، آپ نے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدی ہے، اس کی ماہانہ قسطیں ہیں، آپ نے گاڑی لے لی، بیڈ لے لیا، فرنیچر لے لیا. اب اس کی جو ماہانہ قسط تو آپ کے پاس پریزنٹ مہینے کی قسط لائبلٹی شمار کریں گے یا ساری کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم نے جو پریویلنٹ وہ اس وقت فتویٰ چل رہا ہے، ہم نے وہ لکھا ہے کہ جی آپ صرف پریزنٹ مہینے کی قسط کو شمار کریں گے، آگے نہیں کریں گے. وہ اس کو بھی اگلے کو اگلا مطالبہ وہ بھی آپ سے آگے سارا مطالبہ کر بھی نہیں سکتا، اور جب آئے گا تو پھر دے دیجیے گا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے صرف وہ پریزنٹ مہینے کی قسط آپ نے دینی ہے. ہاں البتہ اس میں یہ کہ گنجائش دوسری سائڈ کی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ساری مائنس کرنا چاہے، کبھی بار ہوتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں پہ شریعت، یہاں پہ کتابوں میں اور فقہ نے گنجائش دی ہے کہ کوئی اگر ایسا ظلم مند شخص ہے کہ مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں کہ جہاں پہ اس کی بیٹھتی ہے کہ بھی وہ اگر مائنس کرنا چاہے ٹوٹل لائبلٹی تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. تو یہ اس کی ہے. اسی طرح ایسے تجارتی قرضے جو آپ نے اپنی انوینٹری بلٹ اپ کے لیے لیے ہوئے ہیں، یہ اب جو کاروباری لوگ ہیں سمجھ آئیں گے، وہ ایسے قرضے، ایسے لونز جو آپ نے انوینٹری بلٹ اپ کے لیے لیے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ مائنس کر سکتے ہیں لائبلٹیز میں. ہاں وہ لونز جو آپ نے ایسٹ بلٹ اپ کے لیے لیے ہوئے ہیں، فکس ایسٹ بلٹ اپ کے لیے ان کو آپ لائبلٹی میں مائنس نہیں کر سکتے، ورنہ تو پاکستان کا کوئی سرمایہ کار زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے کروڑوں کے لون اور کہیں گے جی میں تو خود مستحق زکوٰۃ ہوں میں تو مائنس میں چلا گیا ہوں. تو وہ انہوں نے لونز لیے ہوتے ہیں اگینسٹ فکس ایسٹس، اس کے مشینری کے لے لیے، لینڈ کے لیے لے لیے، ان کو ہم لائبلٹی میں شمار نہیں کریں گے. تو یہ کچھ لائبلٹیز کے حوالے سے ایف اے کیوز تھے تو ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ رکھ لیے. کوشچن اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، میں نے آپ سے اگینسٹ کہا کہ یہ ساروں کو وہ انکمپس نہیں کرتی اور ہے، لیکن ہم نے جو ہمیں ہمارے سامنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں. اچھا اس میں عموماً جب میں پریزنٹیشن دیتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ 7.5 تولے سونے بھی تو کچھ ہوتا تھا آپ کی پریزنٹیشن میں اس کا ذکر ہی نہیں آ رہا. تو یہ 52 تولے چاندی تو آپ نے بڑے سخت فتوے دے رہے ہیں. آپ 7.5 تولے سونا ہم بچپن سے سنتے آتے تھے، وہ کہاں گیا؟ نہیں وہ بھی ہے سر، پریشانی نہیں ہے، وہ بھی ہے. 7.5 تولے سونے کا نصاب بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص صورت میں ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں، میری سن لیں اس کے بعد پڑھیں تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. کہ 7.5 تولے کا نصاب، جو کہ ظاہر سی بات ہے تولے کا ریٹ آج کل 7.5 تولہ لاکھوں میں کچھ بنتا ہے. ہاں تو یہ تقریباً 4.5 لاکھ، 5.5 لاکھ بن جائے گا. ہاں جی اتنا ہی بن جائے گا. تو یہ تو 7.5 لاکھ کا آپ نے کر دیا ہے 40,000 کا نصاب، سب پہ زکوٰۃ واجب کر دی آپ نے. تو اب لینے والے تھوڑے ہو گئے، دینے والا زیادہ ہو گئے. تو حضرت اللہ کو نا دینے والا ہاتھ زیادہ پسند ہے لینے والے سے، ہم اللہ چاہتے ہیں دینے والے ہاتھ زیادہ ہوں. تو بہرحال لیکن یہ کہ جو بات تھی کہ 7.5 تولے کا نصاب کچھ شخص کے لیے ہے، صرف اور صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو اور نہ کوئی اور زکاتبل ایسٹ ہو، صرف سونا ہو. اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے پھر نصاب ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکات دے گا، اس سے کم ہوگا تو نہیں دے گا. صرف سیونگ میں صرف اس نے سونا ہی رکھا ہے. اسے آپ کہیں گے ایسا کون ہوتا ہے؟ ہوتی ہیں عورتیں، ہوتی ہیں والدہ صاحب ہیں، کچھ نہیں ہے اپنا، صرف وہ خاوند کے سونا ملا ہوا تھا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ان کے پاس سونا 7.5 تولے کو پہنچے گا تو وہ زکات دیں گے. ان کے اوپر ہم 40,000 روپے پہ جا کے زکات واجب نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے. مفتی ایک اسی طرح سوال یہاں ہاں بتا جی دیں گے، اگر جیسے آپ نے کہا کہ سونا خالی ہوگا اور اس کے پاس تھوڑی سی بھی نقدی ہوگی تو پھر اس کیس میں یہ چیز وائڈ ہو جائے گی، رائٹ؟ کہ اگر کسی کے پاس 1,000 روپے بھی یہ ہو گئے چیز وائڈ ہو جائے گی. جی جی وائڈ ہو جائے گی.
وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاں تو یہ ہاں جی آپ کی بات درست ہے, وائڈ ہو جائے گی. خالص صرف سونا اس کی اونرشپ میں اور کچھ نہ ہو. اگر کچھ اور ہوا ساتھ, تھوڑی سی چاندی ہوئی یا چند 100 روپے بھی ہوئے, تو اس کی وجہ سے وہ اس کیٹیگری سے نکل جائے گی. اس کے اوپر پھر چاندی کا نصاب چلے گا, 52.5 تولے چاندی کا, 7.5 تولے کا نصاب نہیں پھر چلے گا. تو پھر ایسی کیس میں اور وہ مطلب میں معاف کیجیے گا, میں کچھ باتیں الیبوریٹ کر رہا تھا تاکہ ایک تھوڑا سا سیشن, ایسی صورت میں تو آپ کو ہم نے اجازت دی ہوئی, ایک کو اجازت دینا وہ اس کا ہم تحمل کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں تو پھر اس کا مطلب یہ, کیونکہ آج تو کیش کا دور ہے اور ہر انسان ریال یا روپیز رکھتا ہی ہے, تو پھر اس کیس میں تو میجورٹی چانسز یہی ہوں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سونے کے اس سے وائڈ ہو جائے گا. ہاں ایسے ہی ہوگی, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں, خیر سعودی عرب کا تو نہیں پتا, لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس عموماً مرد کماتا ہے, سودا لاتا ہے, اور اگر بیوی کو کبھی دیتا بھی ہے نا تو خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے کہ اسے تم سودا منگا لینا, تو وہ بیوی کی اونرشپ میں نہیں آتا, وہ اس کا مرد کا ہی مال ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی صورتیں ابھی بھی پاکستان میں پریویلنٹ ہیں جہاں پہ عورتوں کی اپنی اونرشپ میں صرف زیور ہوتا ہے. تو ایسی صورتیں بن سکتی ہیں, اس لیے آپ کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے ذرا چونکہ کرنسی نہیں تھی تو زیادہ ہوتی تھی, اب کرنسی ہونے میں تھوڑی ہو گئی, لیکن ابھی بھی یہ صورتیں ممکن ہیں. اس لیے ان کے احکام بھی, اس لیے میں سلائڈ پہ بہت ٹائم نہیں لگاتا, کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہوتی تھوڑی ہیں, لیکن وہ لوگ جب 7.5 تولے سونے کا ذکر کرتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں نا, تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا ہے. تو اس دن کے بعد میں نے کہا نہیں یار, پوچھے بغیر ہی بتا دوں گا, کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ پوچھا تو بتایا, ورنہ تو نہیں بتا رہے تھے. تو بہرحال یہ 7.5 تولہ بھی سونا نصاب ہے, لیکن یہ خاص کیٹیگری کے لیے جو کہ آج کے زمانے میں ریئر ہوتا جا رہا ہے, صرف گولڈ. اور اس کے علاوہ اگر صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کے وزن کے اعتبار سے کام چلے گا. وہ 7.5 تولے سونا وزن, اتنا سونا ہے جتنا 7.5 تولے سونے کا ہوتا, تو پھر اس پہ ان کو دینا پڑے گی زکات. اور اسی طرح چاندی کا بھی. اور اگر مکسڈ ہے, سونا چاندی ہے, یا سونا کرنسی ہے, یا چاندی کرنسی ہے, یا سونا مال تجارت ہے, تو اس کے اوپر پھر 52.5 تولی چاندی کی قیمت کا نصاب چلے گا, جو کہ 38,400 ہم نے لکھی ہوئی ہے. اچھا جی, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی زکات کس مال پر فرض ہے, کس شخص پر فرض ہے. دو الحمدللہ آپ کے میجر ہو گئے, انشاءاللہ منزل قریب آ گئی ہے, پریشان ہو. یہ 2 میجر کانسیپٹ بلڈنگ بلاکس تھے, اب یہ آخری کانسیپٹ بلڈنگ بلاک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ ٹرین جو ہے نا, وہ زکات کا حساب کرنے کا طریقہ کار. اب دیکھیں یہ سلائیڈ, اس کو میں ریوزٹ کر رہا ہوں. پہلے آپ کو دکھائی تھی تو یہ سلائیڈ اتنی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. زکات کا حساب لگانے کا طریقہ کار, زکاتبل ایسٹس, اب آپ کو پتا ہے اس میں 4 ٹوکریاں پڑی ہیں, مائنس لائبلٹیز, آپ کو پتا ہے کون سی لائبلٹیز ہیں. قابل زکات مقدار کے جو نیٹ ویلیو ہے اس کا اپنے 2.5% لینا ہے. لاکھ روپے ہے تو لاکھ روپے کا 2.5%, 2,500. تو وہ جو نیٹ ہے 2,500, وہ آپ کی نیٹ پیبل زکات ہے. تو اماؤنٹ آ گیا آپ کے پاس. اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ایک زکات ڈیٹ رہ گئی ہے, اور ایک آپ نے دینی کس کو ہے. تو ابھی ہم اس پکچر میں ہم نے صرف زکات ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے زکاتبل ایسٹس میں سے لائبلٹیز مائنس کر کے یہ جو 2.5% کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ آپ نے کس دن کرنا ہے, یہ کس دن کرنا ہے, یہ جس دن کرنا ہے نا, وہ آپ کی زکات ڈیٹ ہے. وہ آپ کی زکات ڈیٹ ہے. جس دن آپ کی زکات ڈیٹ ہوگی اس دن آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے, ایک دن پہلے نہیں کرنی, ایک دن بعد نہیں کرنی. حج جو ہے یوم عرفہ حضرت کی ذی الحجہ کو ہے, 9 ذی الحجہ کو ہے. شکر ہے 10 نہیں کہہ دیا, 9-10 مشہور ہے نا. تو یوم عرفہ 8 ذی الحجہ کو نہیں ہے. یوم عرفہ 8 کو جا کے کوئی عرفہ ٹھہرے گا, حج نہیں ہوگا. تو حضرت زکات کا حساب اپنی زکات ڈیٹ پہ کرنا ہے, تو پھر آپ کی عبادت صحیح ادا ہوگی. نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد, اسی دن, اس دن آپ نے بیٹھ کے ساری کیلکولیشن کرنی ہے. ہاں دینی کب ہے وہ آگے بات آ جائے گی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دینے کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی بعد میں دے سکتے ہیں, اس کے ہم پھر بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ حساب کتاب آپ نے اپنی زکات ڈیٹ والے دن کرنا ہے. اب سوال آتا ہے یار یہ زکات ڈیٹ ہے کیا؟ تو یہ ہے زکات ڈیٹ. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں, ان کو پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلی بات ہے زکات کی, زکات کے لازم ہونے کے لیے شرعن, زکات کے لازم ہونے کے لیے, زکات کے لازم ہونے کے لیے شرعن کوئی متعین زمانہ یا تاریخ مقرر نہیں.
رمضان روزے کے لیے رمضان، حج کے لیے ذی الحجہ، زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ لازم ہونے کی تاریخ الگ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے، شرن زکوٰۃ لازم ہونے کی اصل تاریخ وہ ہوتی ہے جس دن انسان زندگی میں پہلی دفعہ صاحب نصاب بنا ہو. زندگی میں آپ جس دن، میں جس دن پہلی دفعہ میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ اپنی ذمہ داریاں مائنس کر کے بھی میں نصاب کے برابر یا نصاب سے اوپر تھا، تو وہ پہلا دن جو میری زندگی میں آیا وہ میری نصاب ڈیٹ ہے، بشرطے کہ میں اس وقت بالغ تھا. تو وہ میری زندگی ڈیٹ ہے. اب جب میں یہ بتاتا نا تو وہ کہتے ہیں اوہو مولوی صاحب وہ تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو سوچ ہی نہیں. تو اب کیا کریں؟ ساری زکوٰۃ ضائع ہوگی. میں نے کہا نہیں اتنی جلدی نہ کریں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی ڈیٹ کیا. چلو ہمیں نہیں پتا، اپنی نسلوں کو تو بتا دیں. خود نہیں خیال کسی نے دلایا، اب آگے تو دلا دیں. تو لیکن یہ سمجھ لیں زکوٰۃ ڈیٹ ہے کیا؟ وہ زندگی میں پہلا دن 2008 کا سال ہے، مارچ کا مہینہ ہے، اور 1 مارچ مجھے میری پہلی تنخواہ ملی میرے ہاتھ میں 50,000، اور میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. تو حضرت میری اب زندگی کے لیے 1 مارچ، تھوڑی سی تصحیح کر دوں، 1 مارچ نہیں، 1 مارچ کو جو عربی کی تاریخ ہے، مثال کے طور پہ وہ 20 شوال ہے، تو میری زندگی بھر کے لیے 20 شوال جو ہے یہ زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. اب میں نے زکوٰۃ کا حساب نہ 19 کو لگانا نہ 21 کو لگانا، 20 شوال اسی لکھ دیا کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، یعنی اسلامک کیلنڈر کا اعتبار ہوگا، سولر کا نہیں ہوگا. تو بس اب یہ میری ڈیٹ ہے. مصطفی یہ دوبارہ ذرا ایک ڈیفینیشن اس کو تھوڑا سا بتا دیں گے؟ حضرت آپ مجھ سے میرا کوئی طالب علم سوال کرتے نا دوبارہ بتا دیں، تو میں اس سے کہتا ہوں حضرت مجھے بتائیں میں کیا دوبارہ بتاؤں، کیونکہ میں نے تو بہت کچھ بتایا. آپ بتائیں آپ کس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہی تاریخ جب انسان صاحب نصاب ہوگا، وہ جو ڈیٹ ہے. تو میں دوبارہ بولتا ہوں، جی میں دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ جس دن انسان صاحب نصاب بنتا ہے وہ دن، وہ تاریخ، اس کی تاریخ زکوٰۃ ڈیٹ بن جاتی ہے بس. اور وہ میں نے مثال سے دی تھی کہ مثال کے طور پہ 1430 ہجری 1430 شوال کا مہینہ ہے، مجھے 5 شوال کو اپنی پہلی تنخواہ ملی، میری نئی نئی نوکری لگی، یا 5 تاریخ کو میری شادی ہوئی اور میں لڑکی ہوں، اور مجھے 5 تاریخ کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنا مال ملا شادی کے موقع پہ 5 شوال کو کہ میں صاحب نصاب بن گئی یا بن گیا. تو یہ 5 شوال اب ساری عمر کے لیے میری زکوٰۃ ڈیٹ ہے. کوئی گفٹ مل گیا، شادی کا جہیز مل گیا، پہلی تنخواہ مل گئی، کوئی بزنس ڈیل ہو گئی جس میں مجھے اتنا نفع بچ گیا، یا میں نے اس دن اتنا مال خرید لیا، یا مال میرے پاس آیا، بس وہ جن دن آپ کے پاس آپ کی نیٹ ورتھ زکوٰۃ ابلیٹیز کے بعد نیٹ ورتھ جو ہے آپ کی جب وہ نصاب سے زیادہ ہے تو وہ دن جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ڈیٹ بن جائے گا. تو اس میں کوئی اور ایمبیگوٹی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ آگے خیر یہ مثال سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. میں آگے مثالیں دے دیتا ہوں. یہ میں نے آپ کو یہ اس کی آپ یہ اگر اس میں کچھ مثال بھی اور کچھ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. $20,000 1438 زکاتبل ایسٹس 20,000 تھے جب مہینہ شروع ہوا. مہینے میں میرے پاس 10,000 روپے اور آ گئے تو 30,000 ہو گیا ربیع الثانی میں. ربیع الثانی میں 5,000 خرچ ہو گئے، اور جب رجب کی تاریخ آئی تو میرے پاس 25,000 تھے، لیکن 10 رجب کو مجھے یکدم 1,00,000 روپیہ، وہ جو نیچے لکھا ہوا ہے 1,00,000 روپیہ، یہ مجھے آمدن ہو گئی، مجھے گفٹ مل گیا، مجھے تنخواہ مل گئی. تو میری 10 رجب کو نیٹ ورتھ 1,25,000 ہو گئی، اور 1,25,000 نصاب سے زیادہ ہے، 38,500 سے زیادہ ہے، تو میں 10 رجب کو صاحب نصاب بن گئی.
زندگی بھر کے لیے میری زکات ڈیٹ ہے. اب میں نے زندگی میں جب بھی زکات کا حساب لگانا ہے تو 10 رجب کو لگانا. زکات کا حساب میں نے اب 10 رجب کو لگانا ہے. 10 رجب والے دن جو میری زکاتبل ایسٹس کی ویلیو اور لائبلٹیز کی ویلیو ہوگی, میں نے ان کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے زکات دینی ہے یا لینی ہے, یا نہ لینی ہے نہ دینی ہے, اور دینی ہے تو کتنی دینی ہے. وہ میں نے 10 رجب کو اپنی ساری زندگی کے لیے کرنا ہے. وہ آگے آ جائے گی بات. تو ایک چھوٹا سوال میسج مجھ پہ آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی سال کا گزرنا نہیں, بلکہ the day اس کو اس نصاب سے زیادہ اوپر پیسے مل گئے اس دن وہ صاحب نصاب ہو جائے. ہاں, اب آپ کا اب وہ یہ جو ہے نا, یہ ہم نے تیسرے پوائنٹ پہ اس کو کور کیا ہوا ہے کہ یہ اصل میں یہ عمر آتا ہے کہ جی لوگ پوچھتے ہیں جی مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. تو جی مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے, تو میرے پاس تو یہ بھی 2 مہینے پہلے 10 لاکھ آئے تھے. تو وہ جو آپ پوچھے نا کہ سال کا گزرنا, تو وہ یہ ہے کہ بھئی 10 رجب سے اگلی 10 رجب آئی, تو اگر آپ 10 رجب کو پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے تھے اور اگلی 10 رجب کو بھی اگر صاحب نصاب ہیں, تو ایک سال بیچ میں گزرا, تو اب آپ اگر 10 رجب کو آپ صاحب نصاب ہیں دوبارہ, پھر تو آپ زکات دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یعنی اب آپ نے زکات کا حساب ایک سال بعد کرنا ہے. اسی طرح ہر 10 رجب کو, جس 10 رجب میں آپ صاحب نصاب نہیں ہے اس سال کی آپ نے زکات نہیں دینی. جس 10 رجب کو آپ صاحب نصاب ہیں پھر اسی سال کی زکات آئے گی. اب آپ نے بیسکلی اگر یہ دیکھیں, اگر آگے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر یہ دیکھیں نا, تو آپ نے زکات ہمیشہ نا اب 9 ذی الحجہ کو دیکھنی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو میری کیا ویلیو ہے ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے نہیں دیکھنا. اگر میں سال کے 10 رجب کو, میں اگر 10 رجب کو صاحب نصاب تھا, تو میں اب ہمیشہ 10 رجب ہی کو دیکھوں گا کہ میرا نصاب, میری ایسٹس کی کیا ویلیو ہے. اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے تو میں زکات دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. آئندہ سال آپ نے 10 رجب ہی دیکھنا, اس ڈیٹ کو دیکھنا. ہاں, اس میں یہاں پہ ہمارے جو وہ آن سائٹ بیٹھے ہوئے آڈینس, وہ ان کی طرف سے وہ چونکہ اس کا لیوریج اٹھا رہے ہیں, چونکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں بس یہی ہے کہ آپ نے جب پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے, وہ تو کسی بھی ڈیٹ کو بن سکتے ہیں نا. جس ڈیٹ کو آپ کے پاس اتنا کیش آ گیا یا گفٹ مل گیا, تو وہ تو کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے. ہاں, اب آئندہ کے لیے زکات کیلکولیشن آپ کی ڈیٹ کیا ہوگی, وہ وہی ہوگی جس پہلی ڈیٹ پر آپ صاحب نصاب بنے ہیں. وہ 10 رجب بھی ہو سکتی ہے, 10 شوال بھی ہو سکتی ہے, 10 رمضان بھی ہو سکتی ہے. اب بس آپ کی یہ زکات ڈیٹ ہے. اب آپ نے زکات ساری زندگی اس کیلکولیٹ کرنی ہے, اور یہ بیوی کی اور بھی ہو سکتی ہے, خاوند کی اور بچوں کی اور فرق ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہر ایک کی کیش ان فلو فرق ہے, کسی کو کبھی پیسے مل رہے ہیں, کبھی کسی کو کبھی مل رہے ہیں, تو یہ فرق ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے دیا کہ دوران سال ہونے والی کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہے کہ اگر درمیان سال میں آپ مثال کے طور پہ 1,25,000 تھے, لیکن درمیان سال میں آپ جو ہے وہ 20,000 پہ چلے گئے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اگر 10 رجب کو دوبارہ 38,400 سے اوپر ہے پڑے گی. اس لیے میں نے ایکسپلیسٹلی لکھ دیا ہے کہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ جی میرے ہر پیسے پہ گزرے گا سال پھر میں دوں گا. سال گزرنے کا مطلب یہی ہے کہ جی پہلی دفعہ آپ جب بن گئے, اب آپ نے زکات کا حساب ایک سال بعد کرو, اور ہر سال ایسے کرنا ہے کہ ایک سال کے بعد اپنے آپ زکات کا حساب کریں گے. وہ اصل میں بیان کرنے میں یا کتابوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں ہر پیسے پہ, اور یہ اچھے بھلے حضرات جو دیندار ہیں وہ بھی کہتے نہیں ہر پیسے پہ جی وہ لکھا ہوا ہے جی مال پر سال کا گزرنا, تو وہ اصل میں مال نہیں, وہ صاحب مال ہے کہ صاحب مال سال بعد اپنی زکات کا حساب کرے گا. اگر صاحب نصاب ہے تو زکات دے گا, نہیں ہے تو نہیں دے گا. ہاں, اور زکات ڈیٹ ریسیٹ نہیں ہوگی. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں اب نئی ڈیٹ آئے گی, نہیں, یہ جو پہلی دفعہ ڈیٹ بن گئی اب ساری عمر یہی ڈیٹ رہے گی. اچھا, اب میں کیونکہ میں آگے میں ادھر اس سلائڈ پہ جلدی اس لیے آ گیا ہوں کیونکہ نا لوگوں کے ذہنوں میں نا وہ اب بہت سارے نا ایک دم کوشچن مارکس ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں یار یہ تو پریکٹیکل بات نہیں لگ رہی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو حساب رکھا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ نے حساب نہیں رکھا, آپ کو نہیں پتا تھا, اس میں شریعت بیچاری کا قصور ہے, وہ تو آپ کا قصور ہے نا کہ آپ نے ڈیٹ کا حساب کیا نہیں رکھا. تو کہتے ہیں جس کا حل بتائیں پھر. تو ہم کہتے ہیں حل بھی شریعت نے بڑا آسان دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھ لے, جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے, جو لیٹ کے نہ پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے صحیح. تو جس کو جو زکات ڈیٹ جو اپنی معلوم کر سکتا ہے کہ میری پیچھے زکات ڈیٹ تھی, ابھی تک چونکہ توجہ نہیں دی اس لیے پتہ ہی نہیں, ورنہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں پہلی تنخواہ کب ملی تھی, بہت ساری عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری, تو اور عموماً کو پتہ ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو کچھ لوگ اس طرح پتہ کر لیتے ہیں کہ جی ہماری زکات ڈیٹ کیا تھی. ہاں اس میں چانس ہوگا کہ ٹھیک نہیں ہو, تو اس میں پھر شریعت کہتی ہے کہ بھئی جتنی ٹھیک کا تم اندازہ لگا سکتے ہو ایک دفعہ لگا لو اور بس اس کو مقرر کر لو اپنی زکات ڈیٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ تو اندازہ لگا رہے ہیں ہاں یار 2010 میں میرے پاس اتنے پیسے آئے تھے لیکن مہینہ نہیں یاد آ رہا. اچھا یار مہینہ تو یاد آ گیا, تاریخ نہیں یاد آ رہی, تو شریعت یہ کہے گی کہ اچھا یار مہینے کا بھی اندازہ لگا لو, اور اگر مہینہ پتہ لگ گیا تو تاریخ کا اندازہ لگا لو. اندازہ لگا لو جو تمہارے خیال میں ہوگا موسٹ پرابلی, اور اندازہ لگا کہ اب آئندہ کے لیے اسی ڈیٹ کو اپنی زکات ڈیٹ مقرر کر. اور اگر کوئی اندازہ بھی نہیں ہے, جی پیدائشی کروڑ پتی ہے اور بالغ کس دن ہوئے تو وہ تو پتہ نہیں ہمیں, تو اس کے لیے پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی پھر کوئی سی ایک تاریخ مقرر کر لو اور بس پھر جو مقرر کرو ساری زندگی اسی کے اوپر جمع رہو. تو شریعت الحمدللہ کہتی ہے نماز تو پڑھنی ہے, چاہے اشارے سے پڑھو, تو زکات تو دینی ہے, اور دینی تاریخ پہ ہے. تاریخ اگر پہلے طے اور معلوم نہیں کر سکے, مس ہو گئی, بھول گئے, غفلت ہو گئی, آج مقرر کر لو. لیکن پہلے کوشش کرو کہ جو ایکچوئل تاریخ جتنی قریب ہو سکتی ہے وہ, نہیں تو اندازہ لگا لو, اندازہ نہیں تو بس ایک نئی مقرر کر لو. لیکن ہر کوئی اب اپنے اپنے احوال کے اعتبار سے دیکھے, بڑی کریٹیکل ہے کیونکہ یہ پوری نا گیم چینجر یہی ہے. کیونکہ زکات ڈیٹ سے ایک دن پہلے کروڑ آ گیا تو اس میں زکات دینی پڑے گی, اور زکات ڈیٹ سے ایک دن پہلے کروڑ چلا گیا تو زکات نہیں دینی پڑی. زکات ڈیٹ کے گزرنے کے بعد ایک دن بعد کروڑ آ گیا, زکات نہیں دینی پڑے گی. زکات ڈیٹ گزرنے کے ایک دن بعد کروڑ چلا گیا, زکات پھر بھی دینی پڑے گی. تو یہ زکات ڈیٹ ہے, گیم چینجر ہے. اور عبادت کا, کیونکہ ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے, تو اس کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے. لاجیکل سی بات کہ وقت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. وقت کے بغیر تو انسان کسی جہاز کی ٹکٹ نہیں خریدتا, جی کب جا سکتا ہے, کبھی بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں خریدے گا ٹکٹ. تو وقت از کریٹیکل. تو عبادت کا بھی وقت ہوتا ہے, نماز کا وقت ہے, روزے کا, تو پھر زکات کا کیوں نہیں وقت ہوگا؟ ہاں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ آپ کے سامنے عرض کر دی. اچھا جی, تاریخ بدل کی صورت میں سکتی ہے, ویسے تو نہیں بدل سکتی, صرف ایک صورت لکھی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ایکسیپشن ایسی, لیکن لکھ دی ہے. صرف ایک صورت میں زکات ڈیٹ بدل سکتی ہے, ورنہ نہیں بدل سکتی. وہ یہ ہے کہ کوئی انسان پریکٹیکلی دیوالیہ ہو جائے, سڑک پر آ جائے, سارے ایسٹس ختم ہو جائیں, وہ کہ نا منگتا بن جائے تقریباً, کاغذوں پہ نہیں, پریکٹیکلی. ورنہ وہ کاغذوں پہ تو سارے انڈسٹریل ہمارے ہمیشہ ہی نیگیٹو میں رہتے ہیں, نیگیٹو میں چل رہی. ہاں تو میری تو زکات ڈیٹ روزانہ ریسیٹ ہوتی ہے جی. نہیں, کوئی پریکٹیکلی دیوالیہ ہو جائے ایسا بندہ, اور یہ بہت ایکسیپشن ہوتی ہے کہ نہ پیسہ, نہ جیب میں روپیہ رہا, نہ وہ رہا. ہاں کوئی ایسا ہو تو اس بندے کی زکات ڈیٹ ریسیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی جب اس کا اتنے پیسے آئیں گے تو صاحب نصاب بننے کا. تو یہ سر میں نے آپ کو ویسے بتا دی تقریباً. یہ ویسے سعودی عرب کے اللہ حفاظ فرمائے حالات جیسے تو ہو بھی, پاکستان کے بھی آج کل ایسے ہی چل رہے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ کروڑ پتی کک پتی ہو گیا, تو ہو تو سکتا ہے, لیکن یہ کہ پریکٹیکلی ہوتا مشکل ہے. اس کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ نقدی جیب میں رہتی ہے. اچھا جی, یہ اب الحمدللہ یہ جو اب آگے زکات کا مستحق کون ہے, یہ ہم نے اس کا جو مشکل پارٹ تھا ختم کر لیا. ہمارے 3 سیکشنز تھے کریٹیکل جو ہم نے کور کر لیے. یہ آخری ہے, یہ بھی میں نے تقریباً کور کر لیا ہے, لیکن یہ میں صرف آپ کو کیا نام لیتے ہیں, اس میں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کوئی ذہن پہ بوجھ ڈلنے والی انفارمیشن نہیں. آخری تھی زکات ڈیٹ, اس لیے اب کوئی ٹینشن نہ لیں, ویسے بھی وقت ختم ہونے والا ہے. اچھا جی, زکات دینی کس کو ہے؟ تو ایک تو ہم نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کہ زکات کس کو دینی ہے, وہ جو مستحق زکات ہے, جس کے پاس ایسٹس, جس کے نیٹس ایسٹس لیس دین نصاب ویلیو ہیں,
اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں لیکن اس کے قرآن نے بھی زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, اگر قرآن خود بتاتا ہے کہ بھئی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو, ہر کسی کو نہیں دے سکتے. اس لیے یہ کہنا کہ جی جو مجھے زکوٰۃ لگتا ہے میں اسے زکوٰۃ دوں گا, یہ درست نہیں ہے. قرآن نے کیٹیگریکلی بتایا ہے کہ کس کس ٹائپ کو دیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 8 کیٹیگریز ہم نے ٹیبل میں ڈالی ہوئی ہیں. اچھا ان ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں فقراء کو دے سکتے ہیں, مسکین کو دے سکتے ہیں, مسافر کو دے سکتے ہیں, اور ان کو دے سکتے ہیں. تو اب لیکن یہ کہ فقیر کس کو کہیں گے, مسکین کسے کہیں گے, مقروض کسے کہیں گے. مثال کے طور پہ میرے پاس نیٹ ایسٹس 10 لاکھ کے ہیں اور میں نے کسی بھائی سے 10 ریال ادھار لے لیے اور میں کہوں کہ جی حضرت مجھے زکوٰۃ لگتی ہے, تو کوئی کہے گا کیوں لگتی ہے, تمہارے پاس 10 لاکھ کے ایسٹس ہیں. میں کہوں گا نہیں حضرت میرے پر قرض ہے ان کا 10 ریال کا. تو آپ سارے کیا کہیں گے, بھائی یہ اس قرض دار کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر 10 لاکھ کے ایسٹس ہیں اور 10 ریال کا قرض ہے. یہ تو پھر ہر ایک کے اوپر قرضہ کوئی ڈال لے گا, پھر سب کو زکوٰۃ لگے گی, پھر تو دینے کے وجہ لینے والا بن جائے گا. تو ان 7 کیٹیگریز میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا مقروض ہو کہ اس کی نیٹ ایسٹس کی ویلیو لیس دین نصاب ہو گئی, اس کی مسکینی کی وجہ سے اس کے حالات اتنے مخدوش ہوں کہ اس کے نیٹ ایسٹس لیس دین نصاب لمٹ ہو گئے ہوں. وہ مسافر اس درجے کا ہو کہ اس کے پاس اب اتنا کیش یا اتنے کیش کا ایکسیس نہیں ہے, جو صرف اتنا ہی کیش اس کے ایکسیس میں جو لیس دین نصاب ویلیو ہے, تو اس کو زکوٰۃ لگ سکتی. ورنہ تو ماشاءاللہ عمر حج پہ تو کتنے کروڑ پتی آتے ہیں, وہ کہیں گے یہ مسافر ہے ہمیں زکوٰۃ دو. ہاں یہ کیٹیگریز کیوں بتائے گی, ترجیح, کہ آپ کو ان کیٹیگریز کو ترجیح دو. دیکھنا ہے ان میں پھر بھی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے, وہ آپ کو فارمولے کے تحت دیکھنا پڑے گا. ورنہ تو 10 ریال کا مقروض بھی آگے زکوٰۃ کا کلیم کرے گا. وہ جو سوئٹزرلینڈ گھومنے پھرنے گیا وہ بھی آگے کہے گا جی میں بھی مسافر ہوں, دیکھو قرآن میں ابن السبیل, میں مسافر ہوں, مجھے دیں. اس لیے اس میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ جی فائنینشیل اس کا سٹیٹس کیا ہے, نصاب سے نیچے ہے, اس کی نیٹ ورتھ یا اوپر ہے. تو یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لیے, ایک تو کہ قرآن نے اسپیسیفک بتائی ہیں, اور یہ ہم آپ سے پہلے یہ سلائیڈ گزر چکی ہے, اور مستحق زکوٰۃ کا فارمولا آپ کو بتا دیا, مائنس لائبلٹیز, اور ضرورت سے زائد سامان اس کا میں شمار کر بھی لوں پھر بھی اس کی ویلیو لیس دین نصاب ہو, نصاب سے پھر بھی کم ہو اس کی نیٹ ورتھ, تو یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے. اصل میں اس کو زکوٰۃ دینے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اسی طرح کافر کو زکوٰۃ نہیں لگتی, اس کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باپ بیٹا دادا پوتا ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کو ہم اصول و فروع بولتے ہیں. اصل اوپر والے نیچے والے اوپر کو, اوپر والے نیچے کو اپنی جنریشن میں نہیں دے سکتے. بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چاچا بھتیجے کو دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لینیج میں جو باپ دادا پوتا یہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سادات اور ہاشمی کو بھی نہیں دی جا سکتی. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاشمی سے مراد حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اولاد ہیں. ان کو بھی زکوٰۃ نہیں, ان کو زکوٰۃ نہیں لکھتی. یہ اعلیٰ لوگ ہیں, اعلیٰ لوگوں کے لیے زکوٰۃ نہیں. اچھا جی, یہاں پہ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ چلیں یہ اب تقریباً ہم سیشن کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں. اب بیسکلی کچھ ایف اے کیوز ہیں. کانسیپٹ بلڈنگ ہم نے تقریباً ساری چیزیں کور کر لی ہیں. ایف اے کیوز کے اندر ایک آدھی چیز اور آئے گی, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کر دیں گے. عموماً جی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جی حضرت جو آپ نے بتایا مستحق, تو یہ مستحق معلوم کون کرے گا؟ اب وہ جو مجھ سے پیسے مانگنے ہیں اس کے ایسٹس کتنے ہیں, اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں, اس کا ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے, تو یہ تو مجھے آپ نے آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا, ایف بی آر میں ہونا چاہیے مجھے, پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی. تو یہ عموماً سوال آتا ہے کہ جی یہ تو بڑی اور اگلے سے پوچھیں گے تو وہ تو اگلا تو اگر خاص طور پہ رشتہ داریاں ہوں تو رشتہ داروں میں تو بندہ سے سوال نہیں کر سکتا جی آپ کے ایسٹس کتنے ہیں یا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے. تو اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی دیکھیں رشتہ داریوں میں لوگ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی جب مانگنے والا آتا ہے تو بندہ کچھ اسیسمنٹ کر لیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایجوکیٹڈ اسیسمنٹ. تو شریعت نے کہا ہے کہ تمہیں جو میں نے پرنسپل دی ہیں اس کی بیس پہ ایک اسیسمنٹ بناؤ, اور اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر تم پیسے دے دو اسے. آپ سے کوئی مانگنے والا ہے تو باتوں بات میں پوچھے کیا کرتے ہو, کہاں رہتے ہو, کیا کمائی کرتے ہو, پیچھے کوئی تمہارا کچھ تمہارا چھوڑ کے نہیں گیا. آخر آپ نے ایک بندے کو پیسے دینے ہیں
جو آپ کے پاس اللہ نے امانت رکھوائے کہ تم نے دینے مستحق کو ہیں، تو کم از کم آپ کو اس کا حق دینے سے پہلے یہ تو اتنا چیک کر لینا چاہیے کہ وہ حقدار ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا رواج نہ رہا ہو نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ چیز رواج میں تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اب علم میں بھی نہیں رہی، تو اس لیے مشکل تر ہو گئی ہے. یہی نہیں پتا پوچھنا کیا ہے، اور پتہ لگ بھی جائے تو اب لوگ نہیں پوچھتے تو ہم کیسے پوچھیں. تو بس اس کے طریقے انسان اس کو جج کر لے، پوچھ لے، کسی اس کے جاننے والے سے پوچھ لے، دوست کا سرکل ہے، اس کا دوست جاننے والا ہے، اس سے اس کے حالات پوچھ لے، ایک اسیسمنٹ بنا لے ایجوکیٹڈ، لیکن تکا نہیں. اور اس کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ بھی اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو دے دے. تو ہمیں اس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں لینی کہ بھی جاؤ یونین کونسلر سے پہلے سائن کروا کے لاؤ پھر میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں. آپ خود اسیس کر لیں کہ جو آپ کو مسائل پتہ ہے، ہاں، لیکن اس کی اسیسمنٹ پہ اعتبار کریں جس کو زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے. جس کو زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں پتا وہ اسیسمنٹ تھوڑی کرے گا، وہ تو تیر تکے مارے گا، وہ تو اپنے خواہش سے فیصلہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ اس کو زکوٰۃ لگتی کہ نہیں لگتی. ایجوکیٹڈ اسیسمنٹ اس لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ اسیسمنٹ کر لیں، اور اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی بیس پہ جو آپ کے خیال سے مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دیں، جو نہیں ہے اس کو نہ دیں. اچھا جی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کس مال پہ دینی ہے، کس نے دینی ہے، زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے اور کس کو دینی ہے، سب کچھ آپ کو پتہ لگ. ہاں، اب زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ ہاں، اب آپ کہیں گے یار یہ تو سوال ختم ہی نہیں ہو رہے، آئی جا رہے ہیں. تو حضرت ہے نماز، فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں فرض ہے. کتنی رکعتیں؟ 2 فرض ہیں. پڑھنا کیا؟ یہ پڑھنا ہے. پڑھنی کیسے ہیں؟ پہلے قومہ ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پورا ایک سیکوینس ہے نا. آپ سجدہ پہلے کر لیں، رکوع بعد میں کر لیں، فاتحہ پہلے پڑھ لیں، تکبیر تحریمہ بعد میں پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کرنے کا کہا ویسے کرنا ہے. اس طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے جس کو ہم اس میں بڑا مختصر کور کریں گے. لیکن طریقے میں 4 چیزیں شرط ہیں. جیسے نماز کے لیے نا شرط نیت کا، وضو کا ہونا، پھر تکبیر تحریمہ کا کہنا، پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اس طرح زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے. اس کی شرائط تو کافی ہیں، میں نے ان میں سے صرف 4 یہاں پہ کور کی ہیں شرائط جو ضروری ہیں. پہلی بات زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ اگر صحیح جگہ دیں گے، صحیح مستحق کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. نماز میں اگر اردو بولیں گے تو نماز نہیں ہوگی. زکوٰۃ اگر غیر مستحق کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسری شرط نیت کر کے دینا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. عبادت کے لیے نیت لازمی ہے، عبادت کے لیے نیت لازمی ہے. زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا یا پیسہ علیحدہ کرتے وقت نیت کرنا کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ کر رہا ہوں، یہ شرط ہے. تیسرا اگلے کو مالک بنانا، تملیک کرنا، اگلے کو مالک بنانا، اگلے کے پوزیشن میں دینا. یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے وہ سارے محلے والوں کو دیکھ کھلا دی چاولوں کی، میری طرف سے دعوت ہے زکوٰۃ کے پیسے ادا ہو گئے. نہیں، اگلے کو مالک بنانا. اور آخری شرط ہے کہ اس کو کسی چیز کا عوض نہ بنانا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھتی کہ جی وہ آپ کا چوکی دار ہے، تو جی اس مہینے جی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہے تو چلو زکوٰۃ ہی دے دو، تنخواہ بھی ہوگی زکوٰۃ بھی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا. یہ مستحق زکوٰۃ ہے نا، میں نے زکوٰۃ دے دی چلو میری بچت ہوگی، نہیں. تنخواہ اس کا علیحدہ حق ہے، یہ زکوٰۃ اس کا علیحدہ حق. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. زکوٰۃ میں اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، زکوٰۃ پھر بھی ادا نہیں ہوگی. اچھا، اس میں بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ دینے میں اگر غلطی ہو جائے اس طریقے کار میں، مثال کے طور پہ آپ نے ایجوکیشن اسیسمنٹ تو کی لیکن وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ یار وہ تو اس کے پاس سے پلاٹ نکل آیا. پہلے آپ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ نہیں یہ مستحق زکوٰۃ ہے. دیکھیں، ایک ہے غلطی، ایک ہے غفلت. غلطی شریعت میں معاف ہے، غفلت معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو غلطی معاف ہے، غفلت معاف نہیں. اگر کسی شخص نے غفلت سے جان ایکسیس ہی نہیں کیا اور زکوٰۃ اٹھا کے غیر مستحق کو دے دی تو اس کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. اور اگر ایک غلطی سے کسی کو پتہ چل گئی، اس نے اسیسمنٹ کی تھی لیکن پوچھنے کی ایک بات رہ گئی، ذہن میں نہیں رہی کہ پوچھنی تھی، اس نے پروٹوکول فالو کرنے کی پوری کوشش کی لیکن رہ گئی، تو اگر وہ غیر مستحق کو چلی بھی گئی پھر بھی ہم اس کی ادا سمجھیں. تو شریعت میں غلطی معاف ہے، غفلت معاف نہیں. تو اس کو پھر زکوٰۃ غفلت سے دیں گے تو دوبارہ دینی پڑے گی. لیکن بہرحال اس میں پھر بھی یہ ہے کہ چونکہ کبھی کبھار زکوٰۃ کی اماؤنٹ بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ ہے تو اس نے اور جس کو دی ہے ان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، تو پھر بھی
اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ آپ مفتی صاحب سے اپنا کیس تفصیلاً بتا کے پوچھیں گے کہ حضرت میں نے زکوٰۃ دوبارہ دینی ہے کہ نہیں دینی, میری زکوٰۃ ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو پوچھ کے اگر وہ کہیں کہ نہیں دوبارہ دینی پڑے گی تو دے دیجیے گا. وہ اسیس وہ کریں گے کہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے, کہاں پہ آپ نے غفلت کی ہے. آپ خود نہیں, انسان اپنی غلطی خود نہیں پہچان سکتا, اور غفلت تو بالکل بھی نہیں پہچان سکتا. کوئی اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں غافل بھی ہوں, میں غفلت بھی کرتا ہوں. تو اس لیے آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے, اور اگر غفلت ہے تو پھر زکوٰۃ دوبارہ ادا کر لیجیے گا. اچھا, اداروں کو زکوٰۃ دینے کا سوال آتا ہے جی, اسکولوں کو, ہسپتالوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. آپ کے ایف اے کیوز ہیں, میں ان کے خود ہی جواب دوں, کیوں میں نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں پہلے ہی پوچھنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی مختلف اداروں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے, اسکولز میں, ہسپتالوں میں, مدرسوں میں, مسجدوں میں زکوٰۃ دینی ہے کہ چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. تو اس کے لیے میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں, اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. پہلی بات ہے, ادارہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا مدرسہ مستحق زکوٰۃ, للمدارس, للمستشفیات, ایسی کوئی بات نہیں لکھی. وہاں پہ انسانوں کا ذکر ہے. تو مستحق زکوٰۃ کبھی بھی ادارہ نہیں ہوتا, وہ شخص ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کسی شخص کو دینے سے ادا ہوگی, آپ کی عبادت کسی اداروں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں, تو ادارے کی کیا ویلیو ہے, وہ جو اسکول ہے یا ہسپتال ہے اس کی کیا ہے, وہ بیسیکلی آپ کا وکیل ہے, آپ کا نمائندہ, آپ کے بہاف پہ یہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بہاف پہ نا مستحق زکوٰۃ تک میری زکوٰۃ پہنچا دینا. تو اگر وہ آپ کا وکیل زکوٰۃ کے مسائل کو جانتا ہے اور زکوٰۃ کے طریقے کے مطابق آپ کی زکوٰۃ مستحق پہنچا دیتا ہے, پھر تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر نہیں اس کی اہلیت رکھتا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ خود تو مستحق ہے نہیں, وہ آپ کا ایجنٹ ہے. تو میں اصل میں مثال دیتا ہوں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تھوڑا سا, تو چلیں آپ تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی اگر آپ ناراض بھی ہوئے. میری بیٹی ہے, میں نے نکاح کرنا ہے, تو میں سڑک والے کسی کو بلا کے نہیں کہتا یار تم وکیل بن جاؤ, میری بیٹی کا نکاح کہیں بھی جا کے کر دو. کیوں, میری بیٹی مجھے عزیز ہے. میں ہر ایرے گہرے کو وکیل نہیں بناتا. کیا بناتا ہوں, اعتماد والا ہو, مخلص ہو, نیک ہو. کتنے کرائٹیریاز بنائے ہوتے ہیں یار, یہ ہوگا پھر میں وکالت دوں گا اس کو اپنی بیٹی کے نکاح کی, شاید پھر بھی نہ دوں, خود ہی فیصلہ کروں گا. تو بیٹی جیسی چیز کی تو وکیل بنانے کے لیے ہم کتنی شرائط لگاتے ہیں. اور زکوٰۃ عبادت جو اللہ کا حکم ہے, جس کے میں دنیا آخرت کے کتنے وابستہ ہیں, اس کے لیے میں کسی کو بھی بغیر آنکھیں بند کر کے وہ مانگ رہا ہے چہر دے دو یار, اس کی ذمہ داری. حضرت ذمہ داری اس کی نہیں, ذمہ داری ہماری ہے, میری ہے. میں جس کو وکیل بنا رہا ہوں وہ دیکھوں کہ وہ مسائل کو جانتا ہو, اور وہ جو میں جس کا حق ہے اس تک پہنچانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو, میں اس کو پھر وکیل بناؤں. تو اس لیے یہی کہا کہ جو آپ کے لیے شرائط ضروری ہیں وہی آپ کے وکیل کے لیے بھی ضروری ہے, کہ وہ اس کی بھی نیت ہو, وہ مالک بنا کر دے, وہ صحیح جگہ خرچ کرے, تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اچھا جی, مختلف اداروں کو زکوٰۃ دینے کا اسپیسیفکلی حکم کیا ہے, تو اس بنا پہ جو میں نے آپ سے پیچھے بات کی ہے, کسی ایسے ادارے میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں جہاں وہ مستحقین پر خرچ نہ کی جاتی, بلکہ ملازمین کی تنخواہوں میں اور کنسٹرکشن کے لیے دے دی جاتی ہے, کیونکہ نہ کنسٹرکشن میں زکوٰۃ لگتی ہے, نہ آپ امپلائیز کی زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ صرف وہاں پہ دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ مستحق پہ خرچ کرتے ہیں. اور زکوٰۃ ایسے ادارے میں دینی چاہیے, دیں آپ اداروں میں ضرور دیں, ایسے اسپتالوں میں بھی دیں, ایسے مدرسوں میں بھی دیں, ایسے اسکولوں میں بھی دیں جہاں پہ آپ کو یقین ہے, منتظمین پر اعتماد ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں اور وہ صحیح جگہ خرچ کریں گے اور مستحق کو مالک بنائیں گے. باقی یہ کہ کچھ اور ایڈیشنل چیزیں ہیں چھوٹی موٹی, ان کو بھی میں سکپ کر دیتا ہوں, لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اپنے قرب میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ہمسائے میں, جس علاقے میں رہ رہے ہیں ادھر مستحق زکوٰۃ کو لوکیٹ کر کے دیں, الا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے تو ادھر زکوٰۃ پھر منتقل کر سکتے ہیں, ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ اپنے علاقے میں دیں. اور ایک شخص کو اتنی زیادہ نہ دیں بلا ضرورت کہ وہ صاحب نصاب بن جائے. بلا ضرورت ہو تو دی جا سکتی, بلا ضرورت نہ دیں. کہ وہ بھی, اس کو بھی پہلے اب ہر سال وہ بھی بیٹھا اپنی 10 رجب کو دیکھ رہا ہے اپنی بیلنس شیٹ, زندگی میں اس نے پیسے اس کے پاس آنے نہیں, اب 10 رجب کو دیکھے گا بیٹھ کے. لیکن بہرحال اس لیے کوشش کی جائے. زکوٰۃ کی اسپرٹ کیا ہے, آخری ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے, تو سمجھیں اس کو, لوگوں کی حاجت نہ سمجھیں. زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اپنے اور آپ کے مال کی پیوریفیکیشن ہے, آپ کا فائدہ ہے, قریب کے لوگوں کو دی جائے, اور کوشش کریں خود مستحق کو دیں, اداروں کے توسط سے نہ دیں, چونکہ جو آپ اپنی عبادت احتیاط
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے نا کوئی ادارہ نہیں ادا کرے گا. ایک عبادت ہے. عبادت میں جہاں پہ کوانٹٹی میٹر کرتی ہے وہاں پہ کوالٹی بھی میٹر، کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو باقی یہ انشاءاللہ یہ آگے اور ایف اے کیوز ہیں جن کو میں ابھی سکپ کر رہا ہوں چونکہ 4:45 ٹائم ہو گیا ہوا ہے. تو مطلب ایک چھوٹا سا بچوں کے سوال تھا. زیورات ہیں، بیوی کے زیورات ہیں. مجھے پتا ہے سوالات بہت زیادہ ہیں، یہ ہم نے آگے کچھ ایف اے کیوز لکھے بھی ہوئے ہیں. اگر کمپنیز کے شیئر کی زکوٰۃ بھی ہے، پھر بزنس ایسٹس کہ بزنسز کی، سروس کی، مینوفیکچرنگ کی، ٹریڈنگ کمپنیز کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ایف اے کیوز ہیں. علیحدہ پورا سیکشن ہے یہ. سرچ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے نا 3 گھنٹے کا تو آرام سے ہوتا ہے. پلاٹس کی فائلیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یہ سارے سوالات ہیں. پرنسپل میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، یہ آگے انہی کی اپلیکیشن ہے جن کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے اپلائی کی جائے. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ سوالات ایف اے کیوز آ جاتے ہیں. تو یہ آگے ہم نے ہر جو آپ کو 4 چیپٹرز پڑھائے ہیں ان کے الگ اللہ ہم نے ایف اے کیوز بھی بنائے ہوئے ہیں. ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے اس کو کور نہیں کریں، تو اللہ زندگی میں دوبارہ موقع دے یا جو آپ کا اگلا سیشن ہے اس کے اندر آپ ان کو کور ہو جائیں گے. تو اب عمر بھائی اب آپ بتا دیں، ٹائم تو کچھ اوپر ہی ہو گیا، جی 2:30 4:30 تھا، اب ہم 4:45 پہ پہنچ گئے ہیں. وہ سب بس ایک چھوٹا تو سا آگے آخری ایک 2-3 سوال تھے، لیکن ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے آخری میں جو بولا کہ وہ ادارے جہاں پر کہ زکوٰۃ میں مریضوں کے بارے میں بھی یہ تفریق نہ کی جائے کہ وہ صاحب زکوٰۃ کو جا رہے ہیں یا پھر وہ سیدوں کو چلے جاتے ہیں یا غیر مسلموں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہاں کوئی، تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ زکوٰۃ دینے میں تو پھر قباحت ہوگی. ہاں جی، وہ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. قباحت تو بڑی دور کی بات ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہے اور غلط جگہ آپ کی زکوٰۃ جا سکتی ہے یا جا رہی ہے، پھر تو درست نہیں ہے وہاں پہ زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے. اور کسی نے پہلے سے دی ہوئی ہے وہاں پر جبکہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا یا اس کو یہ آپ اگر پہلے سے دی ہوئی ہے تو وہ اپنی پوری تفصیلی صورتحال لکھ کے مفتی صاحب کو بتائے. ریٹن میں جواب آئے گا کہ جی آپ کی خصوصی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے اللہ کا کیا خصوصی حکم متوجہ ہے. ٹھیک کا کیونکہ اس میں ڈیٹیل آ سکتی ہے مزید. ٹھیک ہے صاحب. باقی ان کے سوالات میرے خیال میں ہم اگلے سیشن میں پھر سوال جواب کا جو سیشن لے لیں گے اسی میں ڈسکس کر لیں گے. آپ کے پاس بھی ٹائم 4:45 آپ کے پاس ہو رہے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک تو آپ دعائی ٹھیک ہے کروا جی، لیں انشاءاللہ. پھر ہم سوال جواب کا اگلے ہفتے پھر سیشن رکھ لیں گے. انشاءاللہ جی. ٹھیک اللہ جزائے خیر دے تمام حضرات کو کہ انہوں نے تقریباً 2.25 گھنٹے مجھے برداشت کیا، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک خاتمہ بالخیر اور اس محنت کو قبول فرمائیں. اور واقعی ہم میں سے ہر کوئی ارادہ اور عزم کر لے کہ بھئی دین سیکھنا بھی ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے، کیونکہ دین ہی میں دنیا آخرت کی نجات، فلاح، برکتیں. تو یہ دین کو پھیلانا گویا اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو پھیلانا ہے. تو اور یہ کہ اس کو سیکھیں گے تو پھیلائیں گے. 6 نمبر تو الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے، وہ کچھ نہ کچھ پھیلا رہے ہیں لوگ، یا کچھ قرآن کی آیات اور منتخب احادیث سیکھ لیے تو وہ تو پھیلا ہی رہے ہیں. لیکن اصل میں اللہ کے وعدے پورے دین پہ، تو پورے دین کو خود بھی سیکھنا اور پورے دین کو پورے عالم میں پھیلانے کی محنت کرنا. تو اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق دے. کے حوالے سے آپ حضرات کی کچھ آراء ہوں تو وہ عمیر بھائی سے میرا ای میل ایڈریس لے کے اس میں مجھے ای میل کر دیجیے گا کہ جس میں یہ کانٹینٹ کور ہونا چاہیے، یا یہ بات آپ کو ایسے سمجھانی چاہیے، یا یہ بات آپ کی ہمیں صحیح نہیں سمجھ میں آ سکی. تو آپ کی فیڈ بیک سے ہماری یہ جو نشست ہے یہ اور امپروو ہو سکتی ہے. ہاں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے چونکہ ٹائم تھوڑا تھا اس لیے سارا کانٹینٹ کور نہیں ہوا، وہ تو مجھے اندازہ ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہو تو وہ مجھے آپ ضرور بھیجیں. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے. جزاکم اللہ خیر جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین آمین آمین. یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی آپ تمام حضرات سے کچھ ہی تھوڑی دیر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی سوالات ہوں تو اگلے ہفتے سیشن ہوگا تو سوالات بھیج دیجیے گا تاکہ وہ سوالات کا سیشن جو ہے اس میں پھر شامل کر لیں گے، تاکہ سوالات کے جو اگلا ہفتہ ہے وہ پھر سوالات کے لیے ہی ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.